ہو رہا ہے ریکارڈ؟ جی چلیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. اوکے، میں نے کہا کوئی جواب آ جائے تو پھر میں اطمینان سے سٹارٹ کروں. اوکے، تو سب سے پہلے ابھی صبا نہیں پہنچی ہیں، نورین نہیں پہنچی ہیں، لیکن ان کے سوالوں کے جواب تھے تو میں جواب دے دیتی ہوں، ریکارڈنگ میں سن لیں گے انشاءاللہ تعالی. تو صبا نے یہ پوچھا تھا کہ سعد ابن عبادہ کی جو میں بات کر رہی تھی کہ ان کو چنا گیا، لوگ چن رہے تھے ان کو کہ وہ لیڈر بن جائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. تو صبا کا یہ سوال تھا کہ وہ سعد ابن عبادہ تھے یا وہ ابو عبیدہ ابن الجراح تھے. ٹھیک ہے، یہ سوال تھا. تو یہ صبا کے لیے جواب ہے کہ وہ سعد ابن عبادہ ہی تھے. سعد، کیونکہ ہم بات کر رہے تھے، یاد ہے آپ کو کہ انصار کی بات کر رہے تھے کہ وہ انصار جو تھے، جتنے بھی جو مدینہ کے لوگ تھے جنہوں نے مہاجرین کو ہیلپ کیا تھا، یہ وہ لوگ تھے اور وہ اپنے کسی لیڈر کے گھر پہ جمع ہوئے تھے. ٹھیک ہے، سعیدہ ان کا ٹرائب کا نام تھا. تو جب وہ وہاں پر جمع ہوئے تو ان میں سے انہوں نے کس کو چن رہے تھے؟ وہ سعد ابن عبادہ کو چن رہے تھے. اور وہ انصار تھے اور وہ جو مدینہ کا جو خزرج ٹرائب تھا، خزرج قبیلہ تھا، اس کے وہ چیف تھے، اس کے وہ سردار تھے یا لیڈر تھے جو بھی. تو وہ جس طرح صبا نے پوچھا تھا، ابو عبیدہ ابن جراح نہیں تھے کیونکہ وہ قریش کے تھے. اب ابو عبیدہ ابن جراح جو تھے وہ قریش ٹرائب کے تھے، وہ مکے کے تھے اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیوں میں سے تھے، ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی تھی. ٹھیک ہے، تو وہ مدینہ کے نہیں تھے، وہ مکے میں سے تھے اور مہاجرین میں سے تھے. اور وہ ان 10 عشرہ مبشرہ میں سے تھے جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ان کو جنت کی خوشخبری دی گئی کہ انشاءاللہ وہ جنت میں ہوں گے. ٹھیک ہے، یہ بات کلیئر ہو گئی. نورین نے سوال کیا تھا کہ کچھ اوتھینٹک کتابیں بتاؤں میں اس کے بارے میں جس سے وہ ہسٹری پڑھ سکیں. تو میں نے جو کتاب پڑھی تھی، میں نے بتایا تھا نا، امام سیوطی کی کتاب تھی، اس کا میں نے نام پڑھا اپنے بکس میں، تو اس میں ہے دا ہسٹری آف دا خلیفاز ہو ٹک دا رائٹ وے. جلال الدین سیوطی کی ہے دا ہسٹری آف دا خلیفاز ہو ٹک دا رائٹ وے. لیکن شیخ مصطفیٰ نے جو اپنے بک میں، اپنی نوٹس میں جو انہوں نے کوٹ کیا بار بار، انہوں نے 2 کو زیادہ کوٹ کیا، ابن خلدون اور ان کی کتاب ہے المقدمہ، ابن خلدون کی المقدمہ. اور ایک انہوں نے بار بار کوٹ کیا ابن حجر الاسقلانی کو، اور وہ ان کی کتاب ہے فتح الباری. ٹھیک ہے، فتح الباری. تو یہ 2 سوال تھے صبا کے اور نورین کے جو میں نے کوشش کی ہے کہ آپ لوگوں کو جواب دے دوں. اب ہم چلتے ہیں کہ ہم نے لاسٹ ویک کہاں پر ختم کیا تھا. تو لاسٹ ویک ہم نے جہاں پر روکا تھا تو وہاں ہم نے یہ بات کی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیریل کے بارے میں کی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کفنانے اور دفنانے کے بارے میں کی تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کے کلوزسٹ ریلیٹیوز میں سے تھے تینوں، تو ان کو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم کو دھویا، ان کو غسل دیا، اور پھر اس کے بعد اب یہ تھا کہ ان کو کہاں پر دفنایا جائے. تو اس پہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تھی کہ جہاں پر جو نبی فوت ہوتا ہے وہیں پر ان کو دفناتے ہیں. تو اس لیے ان کی پلنگ کو، ان کے بستر کو ہٹایا گیا اور وہیں پر اس بستر کے نیچے ان کے لیے قبر کھودی گئی اور اسی قبر میں ان کو دفنا دیا گیا. پھر میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا لاسٹ تھنگ کہ لوگ دور دور سے آتے رہے اور آ کے ان لوگوں نے انڈیویجولی انہوں نے صلاۃ الجنازہ ادا کرتے رہے، اور اتنے زیادہ لوگ تھے اور اتنی دور دور سے آ رہے تھے کہ پورا دن لگ گیا، پوری رات لگ گئی، اور دوسرے دن جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین ہوئی. آج ہم نئی چیز جو سٹارٹ کرتے ہیں وہ ہم یہ کرتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم نے دیکھا کہ لوگوں نے ان کو بیعت دیا اور وہ خلیفہ مقرر ہو گئے. تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ جو اچھے لیڈر تھے، جن سے جو رول ماڈلز تھے، جن سے ہمیں کچھ سبق سیکھنے کو ملتا ہے، ان کی ہم صفات کے بارے میں بھی بتائیں گے. ان کی جو لیڈرشپ کوالٹیز ہیں، ان کی قیادت کی جو صفات ہیں، اس کے بارے میں بھی ہم تھوڑا سا ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، اسلام لانے میں وہ سب سے فرسٹ ایڈلٹ میل تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب
اسلام کی بات کی تو انہوں نے سب سے پہلے اسلام کو ایکسیپٹ کیا. ان کا نام صدیق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا. صدیق، صدیق صدق سے ہوتا ہے، یعنی کہ جو سچ بولنے والا، جو ہمیشہ سچا ہو، جو سچا ہے. ایکچولی سچ بولنے والا بھی نہیں، جو یہ کہہ سکتے ہیں جو سچا ہے، دا ٹروتھ فل ون، جو ہمیشہ ٹروتھ فل ہے. اور کیونکہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی بھی ہچکچائے نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی کہا اس کو بلیو کرنے سے. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کو فوراً اسی وقت انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا، اس کو بلیو کر لیا، اسی لیے وہ سچے تھے. آپ کو یاد ہوگا معراج کا واقعہ بھی، جب ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، معراج کے بارے میں پڑھا تھا، تو اس میں بھی یہی تھا کہ جب لوگوں نے آ کے کہا تو نبی حضرت ابو بکر صدیق سے کہا تو انہوں نے فوراً کہا کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں تو یہ سچ ہے. یہ تو ان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بالکل 100% ان کو اعتبار تھا، اور یہی ان کی سچائی کی پروف ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو بکر 2 سال چھوٹے تھے. حضرت یعنی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم 63 ایئرس کے تھے، تو حضرت ابو بکر اس وقت، اس کا مطلب 61 ایئرس کے ہوں گے. پھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز ملا کہ وہ ہجرت کے وقت صرف وہ تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو مکے سے مدینہ ان کے ساتھ گئے. اور قرآن میں بھی مینشن ہوا ہے جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان 2 میں سے دوسرا، تو 2 میں سے پہلے کون تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسرے کون ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق. تو وہ دونوں اکٹھے غار میں بھی تھے، دوست بھی تھے، کمپینینز تھے، اور اس کے بعد غار میں بھی ہجرت بھی اکٹھی کی، اور ان کی بہت ساری ہسٹری ہے. انہوں نے ہر میجر ایونٹ میں جو بھی واقعہ ہوا، جو کچھ بھی ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اس میں حضرت ابو بکر نے ضرور پارٹیسپیٹ کیا، اس میں ضرور انہوں نے حصہ لیا. اور پھر 9 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو لیڈر بنایا حج کے لیے، یعنی حج کی قیادت کے لیے. جب وہ لوگ مدینے سے مکہ جا رہے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو حج کا جو پورا لیڈر تھا، پوری مسلم جو اس وقت پورے لوگ جا رہے تھے ان کا لیڈر بنایا. اور ان کو یہ بھی کہا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوئے تو ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ آپ میرے بدلے آپ نماز کو لیڈ کریں مسلمانوں کی. مسجد نبوی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی زندہ تھے، اور انہوں نے چونکہ بہت بیمار تھے تو انہوں نے حضرت ابو بکر کو اپوائنٹ کیا کہ وہ تمام مسلمانوں کو نماز میں لیڈ کریں. اس کے علاوہ اگر پرسنل دیکھا جائے تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر بھی تھے، کیونکہ حضرت ابو بکر کی بیٹی حضرت عائشہ کی شادی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اسپیسیفکلی یہ نہیں کہا تھا کہ حضرت ابو بکر میرے بعد خلیفہ ہوں گے یا آپ ان کو خلیفہ بنائیں. یہ انہوں نے احکام نہیں دیے، لیکن بہت سارے انہوں نے، کہتے ہیں نا امپلیسٹ سائنس تھے، بہت سارے ایسے واضح اشارے تھے جس سے پتہ چلتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ اس لیڈرشپ کے لیے، اس خلافت کے لیے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ہے. کچھ اسکالرز جو ہیں جیسے حسن البصری ہیں یا امام ابن حنبل ہیں، وہ کہتے ہیں، امام احمد ابن حنبل، وہ کہتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اپوائنٹمنٹ تھی، جو ان کی خلافت کی اپوائنٹمنٹ تھی، اشارتاً ہو گئی تھی، کیونکہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو نماز لیڈ کرنے کے لیے بھی کہا اور حج لیڈ کرنے کے لیے بھی کہا. تو وہ یہ کہتے ہیں. اور کچھ اسکالرز ہیں جیسے ابن حزم ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ اشارتاً نہیں تھا، کنایتاً نہیں تھے، یہ تو بالکل واضح تھا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی کوئی بھی اور بھی بیانات کیے ہیں، جیسے کوئی ان سے کوئی پوچھنے آتا تھا تو وہ یہ بھی کہہ دیتے تھے ابو بکر سے پوچھو، مطلب انہوں نے بہت چیزیں ابو بکر کے حوالے کر دی تھیں. تو پروبیبلی یعنی شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ اپنی امت کو ایک آرڈر دیں، ایک حکم دیں، مطلب جیسے کہ آپ ضروری آپ لوگ بس میرا حکم ہے اور آپ حضرت ابو بکر کو اپنا امام اپنا خلیفہ چوز کریں. لیکن انہوں نے اشارتاً کنایتاً یہ باتیں کہہ دی کیونکہ وہ کسی کو مجبور نہیں کرنا چاہتے تھے، کسی پہ ایسا حکم نہیں دینا چاہتے تھے. چلیں اب حضرت ابو بکر خلیفہ بن چکے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ ان کے جو شروع کے دن تھے، ان کے جو شروع کے ایام تھے، ان کی جو دور کا آغاز تھا، اس میں کیا کیا چیزیں آئیں، کس کس قسم کی چیزیں آئیں، کس کس قسم کی چیلنجز آئیں، وہ سب دیکھتے ہیں. تو سب سے پہلے تو ہم بات کر رہے تھے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دفنا دیا، اس وقت نبی، پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لوگوں نے آ کے مسجد نبوی میں ان کو بیعت دیا،
ٹھیک ہے, یا پتہ نہیں بتایا تھا کہ نہیں بتایا تھا. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جتنے لوگ, یا میرا خیال ہے وہاں پہلے بیت تھا وہ میں نے بتایا, لیکن اب یہ ہوا کہ اب لوگوں نے آ کے مسجد نبوی میں آ کے باقاعدہ ایز این امت نبوی یعنی تمام جتنے بھی مسلمان تھے ان لوگوں نے آ کے اور حضرت ابو بکر کے ہاتھ پہ بیعت دیا. وہ بیعت کیا ہوتا ہے, جس طرح پہلے بھی شاید میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک ایسے کرتے ہیں کہ ہینڈ شیک کرتے ہیں, جیسے کہ ایک عربوں کے اس زمانے میں جب عرب کوئی ابھی بھی شاید کرتے ہوں گے کہ وہ جب کوئی کانٹریکٹ کوئی بھی جب ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں, چاہے وہ اکنامک کانٹریکٹ ہو, کوئی سیل ہو, کچھ ہو, تو اس میں وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ وہ لوگ ہاتھ ملاتے ہیں اور کہتے ہیں چلیں ڈن, ڈیل ڈن ہو گئی, ٹھیک ہے نا. مطلب یہ ایک طریقہ تھا کہ یہ کانٹریکٹ ہمارا سائن کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی, وہ کہتے تھے بس ابھی ڈیل ہو گئی, ہماری ہو گئی, اب اس پہ ہم نے اس کانٹریکٹ پہ کام کرنا ہے. تو وہ ہینڈ شیک ہوتا تھا, اس کو بیعت کہتے تھے. اور اس کا یہ مطلب ہے کہ جس نے یہ کانٹریکٹ پہ سائن کر لیا, جس نے ہاتھ ملا لیا, تو اس کو اب ان کے جو لیڈر ہیں یعنی ان کے جو خلیفہ ہیں ان کو اس وقت تک ان کی اطاعت کرنی ہے, یعنی اس وقت تک ان کو فالو کرنا ہے, ان کو اوبے کرنا ہے, جب تک کہ وہ خلیفہ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے ڈس اوبیڈینس نہ کریں, وہ اللہ تعالیٰ کی کسی حکم کی خلاف ورزی نہ کریں. جب تک آپ نے وہ اللہ کی اطاعت کرنے تو آپ نے ان کی اطاعت کرنی ہے. یہ اس قسم کا بیعت تھا, ٹھیک ہے. اور وہ پوری مسلم امہ کے لیے تھا کہ وہ آ کے اپنے خلیفہ کو بیعت دیں کہ یہ اب اسلام کا جھنڈا ہے, اس کے نیچے ہم نے ہر کچھ کرنا ہے. تو کتنے لوگوں نے اس وقت بیعت دیا؟ یہ ہے تقریباً 30,000 سے زیادہ, 30,000 سے زیادہ جو صحابی تھے انہوں نے آ کے اور حضرت ابو بکر کو اپنا پلیج دیا, اپنی ایلیجنس دی, اپنی لائلٹی, اپنی وفاداری کا بیعت دیا. اچھا, کچھ رپورٹس ایسی ہیں جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے انہوں نے اپنی بیعت کو ڈیلے کیا, تاخیر کی, انہوں نے دیر سے بیعت دی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. یہ کسی اس میں ہے, ایک سیکنڈ میں اس کو بند کر دوں. تو لیکن ابن کثیر جو ہیں انہوں نے اپنی البدایہ میں انہوں نے بہت کلیئرلی بتایا ہے کہ بالکل صحیح نیریشن ہے, صحیح اسناد ہے, ساؤنڈ چین ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا جو بیعت دیا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, یا پہلا دن تھا یا دوسرا دن تھا, جب سب لوگ دے رہے تھے, یا پہلا دن تھا وہ دوسرا دن تھا. اگر دوسرے دن بھی انہوں نے بیعت دے دیا, اس کے بعد انہوں نے یہ بھی ایڈ کیا کہ کبھی بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر کے پیچھے نماز پڑھنا نہیں چھوڑا. یہ بہت بڑی بات ہے. اگر آپ بیعت دیتے ہیں کسی کو اور اگر آپ اس سے خوش نہیں ہیں یا آپ اس سے راضی نہیں ہیں تو آپ اس کے پیچھے نماز کیسے پڑھیں گے؟ انہوں نے ہمیشہ حضرت ابو بکر کو اپنا خلیفہ سمجھا, اپنا لیڈر, اپنا رہنما سمجھا, اور انہوں نے بیعت بھی دیا, اور انہوں نے کبھی بھی ان کے پیچھے نماز پڑھنا نہیں چھوڑا. اور صحیح مسلم میں بھی یہی روایت ہے, اور ابن خزیمہ نے بھی یہی روایت کی ہے. جب اتنے سارے ساؤنڈ چین سے ہمیں پتہ چلتا ہے یہ احادیث ہیں, تو پتہ چلتا ہے کہ یہ صحیح بات ہے. تو جو لوگوں نے کہا کہ انہوں نے بہت دنوں بعد دیا بیعت یا جبھی بھی دیا, تو وہ صحیح بات نہیں ہے. ایک اور رپورٹ ہے جس میں یہ بھی کہتے ہیں کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھی وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی ناراض ہوئیں. کیوں ناراض ہوئیں؟ کیونکہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو میراث تھی, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو انہیریٹنس تھی, اس کو ڈسٹریبیوٹ نہیں کیا. تو اس کے بارے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے یہ بات سنی ہے, بخاری میں ہے, میں نے یہ بات سنی ہے کہ ہم جو نبی ہیں ہم سے کوئی انہیریٹ نہیں کرتا ہے. We are not inherited from. ہمارے سے کوئی انہیریٹ نہیں کرتا ہے, اور ہم جو پیچھے چھوڑ جاتے ہیں وہ چیریٹی ہوتی ہے, یعنی وہ سب کے لیے ہوتی ہے. وہ یہ نہیں ہے کہ وہ صرف میری فیملی کو ملے. یہ تمام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی ممبرز تھے ان سب نے ایکسیپٹ کیا, اور یہ بھی سب لکھا ہے. ابن قتیبہ نے, قاضی ایاد نے, سب نے اس بات کی کنفرمیشن کی ہے کہ ہاں تمام فیملی ممبرز جو ہیں, ورنہ دیکھیں نا بیویوں کو بھی تو ملتا, تو بیویوں کو بھی نہیں ملا اور بیٹیوں کو بھی نہیں ملا. ٹھیک ہے. تو انفیکٹ اگر دیکھا جائے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہیں وہ حضرت ابو بکر کی بیٹی تھیں, اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہیں وہ حضرت عمر کی بیٹی تھیں. تو اگر ان کی بیٹیوں کو ملتی میراث تو یہ دونوں بھی
बेनिफिट करते ना, उनकी अपनी बेटियां भी बेनिफिट करती, लेकिन अबू बकर ने रदी अल्लाह ताला अन्हो ने अपनी बेटी के लिए भी नहीं कहा, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो विरासत थी उसमें कौम का हिस्सा था, सिर्फ फैमिली का नहीं था, और यही नबियों की मीरास का होता है एंड। इसके अलावा ये है कि हजरत अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन्हो ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो फैमिली थी, उनकी जो बीवियां थी और उनके जो बेटी थी, उन सब के लिए उन्होंने माल गनीमत में से उनकी तमाम ज़रूरियात पूरा करने के लिए उसमें से हिस्सा कर दिया। तो उनको किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं थी, बिकॉज उनको तो हिस्सा मिल रहा था, माल गनीमत से ही उनको हिस्सा मिल रहा था। अच्छा, अब आती है अब ये बात समझ में आती है कि फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा जो है वो हज़रत अबू बकर से नाराज़ नहीं थी, लेकिन फिर वो क्यों नहीं आई? वो मिलने के लिए क्यों नहीं आई? इसलिए कि तमाम जितने भी हिस्ट्री के रिकॉर्ड्स हैं उसमें ये है कि वो उस वक्त बीमार थी, और आपको पता है कि सबसे पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसकी डेथ हुई फैमिली में? फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा की। तो वो उस वक्त बीमार थी और घर में कन्फाइंड थी, कोविड नहीं हुआ था उनको, लेकिन वो घर में कन्फाइंड थी। अच्छा, अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ रही है, ये भी सब इंपॉर्टेंट है, लेकिन आगे एक और ऐसी इंपॉर्टेंट चीज आ रही है जिससे हमने सबक सीखना है, बहुत ज्यादा सबक सीखना है। नब हर वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहती रहती हूँ, अल्लाह ताला बस अबू बकर को भी मैं कहा करूं। तो हजरत अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन्हों ने जैसे सबसे तमाम से उन्होंने प्लेजेस ले लिए, सबने उनको अपना प्लेज दे दिया, उसके बाद उन्होंने एक खुतबा दिया, एक सरमन दिया, समझे, एक वाज दिया, एक खुतबा दिया, एक स्पीच दी, जो भी आप कह लें। इस खुतबे के एक एक लफ्ज को गौर से आप सुने, सुनने वाला है ये खुतबा। सबसे पहले उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहा, फिर उन्होंने कहा अपने लोगों को मुखातिब किया कि मैं यहाँ पर जो प्लेस किया गया हूँ आपके ऊपर एज अथॉरिटी, एज खलीफा, मेरी तकर्री हुई है, मुझे मुकर्रर किया गया है, मैं प्लेस किया गया हूँ आपके ऊपर, लेकिन इवन दो कि आई एम नॉट द बेस्ट ऑफ यू, बहुत क्लियर कर दिया कि मैं आप में सबसे बेस्ट नहीं हूँ। हालांकि हम ये मानते हैं एज मुस्लिम्स, हम ये मानते हैं, सब लोग मुसलमान जो है जितने भी उलमा हैं वो सब ये कहते हैं कि देखिए नबी तो गुजर गए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज द बेस्ट प्रॉफिट, चलो ये लोग गुजर गए, वाज द लास्ट प्रॉफिट, वो गुजर गए, लेकिन उसके बाद फिर ये हुआ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद इस दुनिया में जो इंसान थे, यानी नबी नहीं थे और चोजन नहीं थे, उनमें हजरत अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन्हु वाज द बेस्ट अमंग द नॉन नबी, जो नबी नहीं थे उनमें बेस्ट थे, लेकिन वो अपने मुंह से कह रहे हैं कि आई एम नॉट द बेस्ट ऑफ यू। उसके बाद वो क्या कहते हैं, अगर मैं कोई अच्छा काम करूं, इफ आई डू गुड, तो आप मेरी मदद करें, देन यू हेल्प मी। कितनी प्यारी बात है। और फिर साथ ये भी कहते हैं, अगर मैं कोई गलती करूं तो आप मुझे करेक्ट करें, मेरी तस्हीह करें। आप देखें, दूसरी बात वो कहते हैं, मैं और बातें बता दूं उसके बाद फिर हम सोचते हैं। तो तीसरी बात वो कहते हैं कि सच्चाई, ट्रूथफुलनेस जो है वो एक अमानत है, और झूठ बोलना वो एक खयानत है। falsehood, truthfulness is a trust, वो कहते हैं अमानत है, and falsehood is a treachery, यानी खयानत है वो। उसके बाद फिर वो कहते हैं कि आप में से जो सबसे ज्यादा वीक हैं, जो सोसाइटी में, माशरे में सबसे ज्यादा वीक हैं, सबसे ज्यादा कमजोर हैं, जो गरीब हैं, जो कमजोर हैं, वो मेरी आंखों में बहुत पावरफुल हैं। जब तक कि मैं उनके हुकूक पूरे करूं, तब तक मेरी आंखों में वो पावरफुल हैं, ठीक है ना। और जो लोग आप में बहुत स्ट्रांग हैं, जो आप में बहुत पावरफुल हैं, जो पोजीशंस पे हैं, वो मेरे लिए वीक हैं, वो मेरे लिए कमजोर हैं, जब तक कि मैं ना देखूं कि वो वो दूसरों के हुकूक पूरे कर रहे हैं, वो अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रहे हैं, अपनी ऑब्लिगेशंस को फुलफिल कर रहे हैं। समझ में आ गई बात? कि जो गरीब लोग हैं, इसका मतलब ये है कि आप में से किसी को भी मेरी कोई स्पेशल ट्रीटमेंट ड्यू नहीं होगी, उसके स्टेटस की वजह से, उसके माशरे में जो उसका पोजीशन है उसकी वजह से। अगर वो गरीब है तो उसकी, मेरा फर्ज है कि मैं उसकी ड्यूटी पूरी करूं, और अगर वो अमीर है तो उसका फर्ज है कि वो अपनी ऑब्लिगेशंस, अपनी राइट्स को पूरी तरह, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरी तरह करे। फिर एक और बात उन्होंने की, उस वक्त तक आप मेरी ओबीडियंस करें जब तक कि मैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल की ओबीडियंस कर रहा हूँ, जब तक मैं उनकी अताअत कर रहा हूँ आप मेरी अताअत करें। और फिर ये कहा, अगर मैं अल्लाह की
اطاعت نہ کروں، اگر میں اللہ تعالیٰ کی بات نہ مانوں، میں کوئی ایسا کام کروں اللہ اور اللہ کے رسول کی، تو پھر آپ کو کوئی آپ کے اوپر رسپانسبلٹی نہیں ہے، کوئی آپ کے اوپر obligation نہیں ہے کہ آپ میری اطاعت کریں. اب یہ انوگرل ایڈریس جو تھا یہ تاریخی تھا، یہ ہسٹورک تھا اور یونیک تھا، یعنی اپنی نوعیت کا ایک تھا. ان دا سینس کہ دیکھیں اس کو اگر بالکل چھوٹے الفاظ میں اگر ہم اس کو بیان کریں، اس کو مطلب اس کا اگر سمری کریں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک لیڈر جو ہے، ایک خلیفہ جو ہے، اور وہ بھی خلیفہ پوری مسلم امہ کا، وہ یہ والنٹیرلی اپنی مرضی سے خود اپنی پاور کو لمیٹڈ کر رہے ہیں، اپنی پاور کو کم بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، لمیٹڈ کر. اور یہ صرف بیان بازی نہیں ہے، یہ صرف کہنا نہیں جیسے آج کل لوگ کہتے ہیں، یہ ایکچولی ہی مینٹ اٹ. دوسری چیز وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو غریب لوگ ہیں ان کے انفلوئنس کو انہوں نے اونچا کر کے دکھایا کہ غریب لوگوں کی اس سوسائٹی میں جو ہے ان کی قدر ہونی چاہیے. پھر یہ دیکھیں کہ انہوں نے جو کچھ بھی کہا کسی پریشر کی وجہ سے نہیں کہا، کوئی ان کو نہیں کہہ رہا تھا، کسی کے دباؤ میں نہیں تھے، کوئی ان کو بیک نہیں کر رہا تھا، وہ خود تھے اور سب سے بڑے تھے اس وقت، آل ان آل تھے، لیکن انہوں نے یہ کیا. آج کل کیا ہے، بالکل برعکس ہوتا ہے. اور آج کل جو ہم لوگ ان کو اگر ہم دیکھتے بھی ہیں، کوئی ان کی باتیں بھی کرتا ہے تو اس طرح سے کرتے ہیں ہمیں اسلامک ہسٹری پتہ ہی نہیں ہوتی ہے، اور ہم آج کل کے سٹینڈرڈ سے ان کو اس طرح دیکھنے جاتے ہیں کہ جس چیز کو آج کل ہم گلوریفائی کرتے ہیں، یعنی میری پوزیشن ہونی چاہیے، میری بات سنی جانی چاہیے، جو میں کہہ رہا ہوں سب لوگ مانیں، آپ لوگ جو بھی کہہ لیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں ہوں آل ان آل، میرا حکم چلے گا. ان میں سے کوئی بھی چیز ان میں نہیں تھی. ایک اور سپیچ انہوں نے کی تھی جو کہ اس کی بھی میں آپ کو الفاظ بتا دیتی ہوں کہ وہ کہتے ہیں واللہ بائی اللہ میں کبھی بھی اس بات پر کین نہیں تھا، میں اینشیس نہیں تھا، مجھے کوئی شوق نہیں تھا کہ یہ پوزیشن مجھے ملے، ایک دن کے لیے بھی یا ایک رات کے لیے بھی. یہ پیاری بات سنیں ان کی، مجھے کبھی بھی نہیں شوق تھا، مجھے کبھی بھی یہ جستجو نہیں تھی، میری خواہش نہیں تھی، میری آرزو نہیں تھی، میری تگ و دو اس میں نہیں تھی کہ میں کوئی لڑا نہیں ہوں، کوئی بھرا نہیں ہوں، میں نے کوئی کوشش نہیں کی کہ میں خلیفہ بن جاؤں ایک دن کے لیے بھی یا ایک رات کے لیے بھی. اور میں نے اللہ تعالیٰ سے کبھی اس کے لیے دعا بھی نہیں کی اور اللہ تعالیٰ سے اپنی خواہش بھی نہیں ظاہر کی، نہ کبھی پبلک میں نہ کبھی پرائیویٹ میں. یہ بات سنیں سبحان اللہ، کہ سب کے سامنے تو الگ بات ہے، لیکن کبھی اکیلے میں بھی میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ نہیں مانگا کہ مجھے یہ خلافت مل جائے. لیکن مجھے یہ فکر، یہ غم تھا کہ یہ جو پوسٹ ہے، یہ جو خلافت کا جو ایک پوسٹ ہے، میں اس سے ایز میں نہیں ہوں گا، مجھے یہی ہوگی کہ میں سارا وقت فکر میں رہوں گا، کیونکہ یہ بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے. اس سیٹ پہ آنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب میں وہ کروں جو میرا دل چاہتا ہے، اب آپ نے اللہ کو زیادہ جواب دینا ہے، ڈبل جواب دینا ہے، اس سے بھی زیادہ، اور پھر آپ نے پوری قوم کا بھی خیال رکھنا ہے. تو وہ اس بات کی فکر تھی ان کو کہ کہیں قوم بٹ نہ جائے، کہیں مسلمان امت میں کوئی ڈویژنز نہ آ جائیں، اور کوئی ایسا بحران نہیں آ جائے، کوئی ٹرموائل نہیں آ جائے. تو وہ خود اپنے دل میں ایز محسوس نہیں کرتے تھے، مطلب ان کو تسلی نہیں، وہ ذرا گھبراتے تھے اس پوسٹ کو لینے میں. پھر انہوں نے یہ بھی کہا اسی سپیچ میں، انہوں نے یہ بھی کہا کہ مجھے ایک بہت ہی ہیوج، بہت ہی بڑی، بہت ہی امینس، ہیوج انارمس رسپانسبلٹی مجھے دی گئی ہے، اور میرے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی پاور نہیں ہے کہ میں اس رسپانسبلٹی کو خود برداشت کروں، ایکسیپٹ سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ میری مدد فرمائے. ٹھیک ہے نا. اور پھر اس کے بعد لاسٹ سینٹینس اس میں یہ ہے کہ آئی وش کہ کاش کوئی مجھ سے زیادہ کیپیبل بندہ اس جگہ کو لے لے اور اس رسپانسبلٹی کو میرے بدلے وہ سنبھال لے. اس بات کو سوچیں، امیجن کریں آپ کہ یہ پورے مسلمان امت کے خلیفہ ہیں، ایک کنٹری کے نہیں ہیں. ہمارا تو ایک کنٹری کا بھی کوئی بن جاتا ہے تو وہ بھی اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے. تو آج کل آپ دیکھیں کوئی رولر، کوئی خلیفے تو ہے نہیں، لیکن کوئی رولر، کوئی لیڈر ایسا کوئی کہے گا؟ اگر وہ کہے گا بھی تو کیا will he mean it یا it will be real؟ یہ تو میں آپ پہ چھوڑتی ہوں، آپ لوگ خود ہی گیس کریں اور خود ہی آپ لوگ اپنا تجزیہ کریں کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیا سیکھنا چاہیے اس پوری سپیچز سے. آگے بڑھتے ہیں کہ اب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیلری دیکھنی تھی کہ کتنی سیلری، وہ فکس تو نہیں تھی کیونکہ اب تو پہلی دفعہ کوئی خلیفہ ہیں، ان کی سیلری فکس کرنی ہے. تو جیسے یہ اوتھ وغیرہ سب ہو گیا، اس کے دوسرے دن
हजरत अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन्हु जो है वो अपना सामान लेके, क्योंकि वो ताजिर थे, वो अपना सामान लेके, अपना लोड ऑफ गारमेंट्स जो वो कपड़े जो वो बेचते थे वो लेके अपना चल पड़े मार्केट की तरफ, बाजार चले गए, क्योंकि वो ताजिर थे, उन्होंने जाके कपड़े बेचने थे, वरना वो खाते पीते कहाँ से। वो जा रहे थे तो उनको रास्ते में किन्होंने देखा, जिनका सबा पूछ रही थी, उबैदा इबन जर्राह, अबू उबैदा इबन जर्राह रदी अल्लाह ताला अन्हु और उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु। उन्होंने देखा अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन्हु को बाजार जाते हुए और हाथ में गठड़ा लेके जाते हुए, हाथ में थे या ऊंट पे थे या जिस पे भी थे, मुझे नहीं पता। तो जब वो जा रहे थे उनको देखा तो उन्होंने कहा कि आप कहाँ जा रहे हैं? तो अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा मार्केट जा रहा हूँ, और क्या जा रहा हूँ, बाजार जा रहा हूँ, मुझे ये मेरा काम करना है। तो हजरत अबू, उन्होंने पूछा हजरत उमर ने कि किस लिए जा रहे हैं? आप तो पूरे मुस्लिम उम्मा के इंचार्ज हैं, आप उनके लीडर हैं, तो आप किस लिए अभी नौकरी करने या तिजारत करने या बिजनेस करने जा रहे हैं? तो उन्होंने सीधा साधा जवाब दिया, मैं अपनी फैमिली को कहाँ से खिलाऊंगा, मतलब मेरी फैमिली के लिए मैं खलीफा हूँ, मेरी फैमिली को कहाँ से खिलाऊंगा। तो बहुत मतलब परेशान होकर जवाब दिया। तो उस पे उन्होंने कहा कि आइए हम आपकी सैलरी फिक्स करते हैं, आइए हम आपके लिए सैलरी फिक्स करते हैं, ताकि आप जो हुकूमत का काम है, जो उम्मत का काम है, जो लीडरशिप के रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उसको सही तरीके से आप इम्प्लीमेंट कर सकें। तो हजरत अबू बकर को उन्होंने अलाउंस रखी कि थोड़ा गोश्त था, कितना गोश्त था नहीं लिखा हुआ है, सम मीट लिखा हुआ है, कुछ गोश्त था रोजाना के लिए, और पूरे साल के लिए 250 यानी 250 दिनार पर ईयर वो उनके लिए फिक्स किया। थोड़े दिन गुजरे, हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु हजरत अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन्हु के घर के सामने से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि इतनी सारी औरतें वहां बैठी हुई हैं और वो उनको कोई अपना डिस्प्यूट सेटल करना है, और हजरत अबू बकर गायब है। उन्होंने कहा ये क्या हुआ, हजरत अबू बकर कहाँ चले गए ना, वो लोग बैठे हुए हैं, डिस्प्यूट सेटल करना है। तो उन्होंने ढूंढा कि हजरत अबू बकर कहाँ, पता चला कि वो फिर मार्केट में पहुंचे हुए। तो उनको बोला कि आप यहाँ, हजरत अबू उमर रदियल्लाहु ताला उन्होंने कहा ये आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर? हजरत अबू बकर ने कहा देखो मैं सही सही बात बताता हूँ, मुझे कोई जरूरत नहीं है कि मैं आपका खलीफा बनूं, मैं आपका लीडर बनूं, क्योंकि जो आपने मेरे लिए, जो आपने सैलरी बताई है, जो आपने फिक्स की है, वो मेरी फैमिली की नीड्स के लिए पूरे नहीं है। उनकी फैमिली थी, उनकी पूरी फैमिली थी, इसके अलावा वो लोगों को बहुत देते थे, तो यही था कि उनके लिए वो पूरा नहीं था। उमर रदियल्लाहु ताला उन्होंने कहा ठीक है हम आपको और दे देंगे। तो उन्होंने कहा मुझे 250 दिनार जो है आपने पूरे साल का फिक्स किया, उसके बदले आप 300 दिनार कर दें, ये नहीं कि बहुत ज्यादा डबल कर दें, 300 दिनार कर दें, लेकिन मेरे लिए ये है कि गोश्त की बहुत जरूरत है, खाने वाले लोग हैं ज्यादा, तो आप मेरे लिए, वहां आपको पता है ना छोटे छोटे दुम्बे हुआ करते थे, तो उन्होंने वो छोटा एक दुम्बा जो है वो मेरे लिए रोज का एक कर दें। अब वो खुद तो अकेले नहीं खाते थे, क्योंकि बाज लोग कहेंगे ओहो पूरा दुम्बा खाने बैठ गए, ये अबू बकर थे, नहीं, वो खुद खाते थे, फैमिली को खिलाते थे और दूसरों को भी बहुत जेनरसली देते थे। तो उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु को थोड़ा सा हुआ, कहते नहीं मैं नहीं एग्री कर सकता हूँ इस पे ना, ये कैसे हो सकता है ना कि मैं आपको ये भी दूं और ये भी दूं। उसी वक्त इत्तेफाक से अली रदी अल्लाह ताला अन्हु जो है वो गुजर रहे थे। तो उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अली रदी अल्लाह ताला अन्हु से कहा आपका क्या ख्याल है, मैं इनका इस तरह बढ़ा दूं, एक दुम्बा छोटा कर दूं और इनके लिए 250 दिनार के बदले 300 दिनार कर दूं? अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा इनको दीजिए। उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु फिर भी हेजिटेट कर रहे थे, हिचकिचा रहे थे, कहते आर यू श्योर? तो अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा हाँ मैं सही कह रहा हूँ, इनको दीजिए। और इस तरह ये अग्री हो गया कि उनको देंगे 300 दिनार पूरे साल के और एक दुम्बा छोटा रोज का, जिसको हम कहते हैं ना स्प्रिंग लैम्प यहाँ पर कहते हैं। तो ये तो उन्होंने अग्री कर लिया। अब दो दो मतलब हजरत उमर ने भी अग्री कर लिया और हजरत अली ने भी अग्री कर लिया। लेकिन गैस करें कि हजरत अबू बकर ने क्या किया, वो सीधा मस्जिद गए, मस्जिद में गए और मिंबर पे चढ़े। मिंबर पे मतलब उसी वक्त नहीं गए होंगे, नमाज का टाइम होगा तब गए होंगे, और मिंबर पे चढ़े और उन्होंने वहां पे एक अनाउंसमेंट की। एक अनाउंसमेंट ये की कि जितने लोग यहाँ पर आप मौजूद हैं, मैं आपको बताता हूँ कि मेरी सैलरी ये फिक्स की गई है, तो मैं आप लोगों से इजाजत लेता हूँ, आपकी परमिशन लेता हूँ कि आप सबके लिए ठीक है, क्योंकि ये पैसा कौम का पैसा है, ये कौम का पैसा है, तो ये इसलिए वो पूछ रहे हैं कि अगर आप लोगों की इजाजत है, उनसे इजाजत ली बाकायदा कि ये सैलरी मेरे लिए आप लोगों को अगर मंजूर है तो फिर मैं अग्री करूं। सब लोगों ने अग्री कर दिया। और उसके बाद फिर ये हुआ कि हजरत अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन्हु जो है, फिर वो अपनी तमाम की तमाम एनर्जी जो है उनको बजाय वो
کپڑے بیچنے کے بجائے اور کچھ کرنے کے اطمینان کے ساتھ انہوں نے اپنا جو خلیفہ کی جتنی بھی رسپانسبلٹیز ہیں اپنی تمام تر انرجی تمام تر ٹائم سب کچھ اس پہ لگانا شروع کر دیا. اور بعد میں انہوں نے کہا, بخاری میں یہ ہے کہ میرے لوگوں کو معلوم تھا کہ جو کچھ کہ میرا جو پروفیشن ہے, یعنی میں جتنے پیسے میں کماتا ہوں کپڑے بیچ کے, وہ ہمارے لیے سفیشینٹ ہے, وہ ہمارے لیے کافی ہے, ہمیں اور پیسوں کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ اتنے سالوں سے ظاہر ہے وہی کر رہے تھے اور اسی میں کھا پی رہے تھے, اور کبھی کسی سے مانگا نہیں بلکہ وہ سب کچھ دیتے تھے, بہت جنرس تھے, اور ہمیشہ انہوں نے سب سے زیادہ دیا, اور ہمیشہ اتنا دیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تھے کہ کسی دفعہ ان کو بیٹ کر لیں, لیکن وہ بیٹ ہی نہیں کر پا رہے تھے, کیونکہ ہر دفعہ جب مانگا, آپ کو یاد ہے سیرہ میں ہم نے پڑھا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں کہ جب ان سے پیسے مانگے تو حضرت ابو بکر جو ہے اپنے گھر کا سب کچھ اٹھا کے لے آئے. تو جب حضرت عمر آئے تو انہوں نے اپنے گھر کی آدھی چیزیں رکھی تھیں اور آدھی دی تھیں, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ان کو, حضرت ابو بکر کو, کہ آپ سب کچھ اٹھا کے لے آئے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ تو اپنے لیے کیا رکھا ہے, انہوں نے میرے لیے میرا اللہ کافی ہے. لیکن حضرت عمر جو ہے وہ سوچ رہے تھے کہ وہ بیٹ کریں گے, آدھی چیزیں لیں, لیکن پھر بھی حضرت ابو بکر ان کو بیٹ کر لیے تھے. اس کے بعد پھر میں بات بتا رہی تھی, بخاری میں یہ ہے کہ حضرت ابو بکر جو ہے انہوں نے کہا میرا جو پروفیشن تھا, جو میں اپنے کاروبار کرتا ہوں, اپنی تجارت کرتا ہوں, وہ ہماری فیملی کے لیے کافی ہے, لیکن اب جب میں وہ کاروبار نہیں کر سکوں گا اور میں لوگوں کی رسپانسبلٹیز فلفل کروں گا تو میری فیملی کس چیز پہ سروائیو کرے گی, اسی لیے ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ میں اپنی فیملی کے لیے اس سیلری کو ایکسیپٹ کر لوں. اچھا, اب یہ تو سیلری ہوگی نیگوسیشن. اب دیکھیں کہ حضرت ابو بکر جو خلیفہ سے پہلے جو ان کی ہیبٹس تھے, جو ان کی عادات تھی, جو ان کے کام تھے, وہ انہوں نے چھوڑے نہیں. کب تک یہ دیکھتے ہیں. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ کچھ لوگوں کے لیے جا کے اپنے نیبرہڈ میں جہاں وہ رہتے تھے, وہاں لوگوں کی جو بکریاں ہوتی تھی ان میں سے ان کے لیے دودھ نکال کے ان کو دیتے, دودھ دوہ کے ان کو دیتے تھے. دیکھیں یہ کام بھی جا کے ہمارے پاس کوئی کرے گا لیڈر ایسا, یہ ان کے لیے باقاعدہ دودھ نکال کے اور ان کو دیتے تھے. تو جب وہ خلیفہ بن گئے تو ایک لڑکی, آپ لوگ سب نے یہ واقعہ سنا ہوگا کہ ایک لڑکی نے کہا اب کیا ہوگا, ابو بکر تو اب خلیفہ بن گئے ہیں, اب ہماری فیملی کے لیے کون, ہماری شیپ کو کون وہ کر کے دے گا, ہمیں کون ہمارے لیے دودھ نکال کے دے گا. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے سن لیا اور انہوں نے اس کو جواب دیا, میں اب بھی یہ کرتا رہوں گا, میں خلیفہ ہوں, لیکن میری یہ جو نئی پوزیشن ہے وہ میری کوئی چیز بھی پہلے سے نہیں بدلے گی, میں ویسا ہی رہوں گا, وہی چیز کروں گا جو پہلے کرتا تھا. تو کوئی بات نہیں, میں ٹائم نکال کے آؤں گا اور میں آ کے آپ لوگوں کی بکری کو دودھ اس میں سے نکال کے آپ کے لیے دوں گا, میں بدلا نہیں ہوں اور نہ میرے کوئی ایسے کام بدلیں گے. اور انہوں نے اگلے 6 مہینے تک انہوں نے اسی نیبرہڈ میں کنٹینیو کیا لوگوں کو دودھ نکال کے دینا, جب تک کہ وہ اس نیبرہڈ سے نکل کے اور کہیں نہیں چلے گئے. اپنے تمام نیبرز کو وہ جن کو کرتے تھے انہوں نے ویسے ہی دودھ نکال کے ان کو دیتے رہے. اب امیجن کریں ہمارے لیڈرز کو, کسی کو امیجن کر لینا کوئی جا کے کسی کو دودھ نکال کے دے رہا ہے, آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا. تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ اسی طرح ایک بوڑھی عورت تھی جو کہ نابینا تھی, ان کے گھر جاتے تھے اور ان کے گھر کے چورز جو ہیں, ان کے جو گھر کے کام ہیں اس میں بھی ہیلپ کرتے تھے. اور وہ اتنی صبح جاتے تھے, ارلی مارننگ جاتے تھے تاکہ کوئی دیکھ نہ لے. مطلب وہ اس لیے نہیں کہ وہ برا فیل کرتے تھے کہ لوگ مجھے دیکھ لیں گے, لیکن وہ اس لیے کرتے تھے تاکہ لوگ یہ نہ دیکھیں کہ یہ ان کی تعریف نہ کریں کہ او, تو اس لیے وہ چھپ کے جو نیک کام کرتے تھے چھپ کے کرتے تھے. تو وہ صبح صبح جا کے اور یہ کام کر کے آتے تھے, اس نابینا عورت کے گھر کے ہاؤس ہولڈ جو چورز ہوتے تھے وہ کر کے آ جاتے تھے. ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی کرتے تھے انہی عورت کا, لیکن ان کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ کون آ کے مجھ سے پہلے کر کے چلا جاتا ہے. تو وہ بھی ہیلپ کرتے تھے. جب وہ, کیونکہ پتا تھا کہ نابینا اپنی امت میں, اپنے لوگوں میں, آپ کو معلوم ہے اگر کوئی نیڈی ہے, کوئی ضرورت مند ہے, اگر نابینا ہے اور بوڑھی ہے, تو یہ آپ کا فرض ہے کہ آپ اس کا کام کریں. خلیفہ کا فرض نہیں ہے, لیکن انہوں نے اپنا فرض بنا لیا, لیکن ہر بندے کا فرض ہے. اگر میرے نیبرہڈ میں کوئی ہے تو میرا فرض ہے, آپ کے نیبرہڈ میں کوئی ہے تو آپ کا فرض ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھپ کے بیٹھے تھے کہ یہ کون آتا ہے مجھ سے پہلے آ کے کوئی کام کر کے چلا جاتا ہے. جب انہوں نے دیکھا, او مائی گاڈ, انہوں نے کہا یہ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, یہ خلیفہ ہو کر بھی یہ سب کر رہے ہیں. تو یہ ایسا تھا ان خلفاء کا کردار, ایک دوسرے کو بیٹ کرنے کے لیے بھی, یعنی یہ ان کے اعمال تھے, یہ ان کے اخلاق تھے جو کہ اب بالکل ناپید ہیں.
کس کس بات کو ہم یاد کریں, کیا کیا ان سے سبق سیکھیں. ہر اچھے کام میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش رہتی تھی, اور اب ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے میں, ایک دوسرے کو ذلیل کرنے میں, ایک دوسرے اس چیز میں سبقت لے جانے کی کوشش ہوتی ہے. ہمارے ہاں جو پاور میں آتا ہے وہ دوسرے کو برا بھلا کہتا ہے, جو دوسرا آتا ہے وہ پہلے کو برا بھلا کہتا ہے بس, اور اس بات پہ سبقت لے جاتے ہیں کہ کس نے کس کو سب سے زیادہ ذلیل کیا. اور یہ ان کا کردار تھا, ان کے اعمال تھے, ان کے اخلاق تھے, بس اب ہمیں ان سے ہی سبق لینا ہے. تو یہ ہو گیا ان کے تھوڑے سے اسٹیبلشڈ ہیبٹس کے بارے میں. اگر ہم بولنے جائیں اور لکھنے جائیں تو بہت کچھ ہے, لیکن یہ چند چیزیں چوز کر کے جیسے ہم کچھ سبق سیکھ سکیں انشاءاللہ. اس کے بعد کیا ہوا, ایک ڈسپیوٹ ہوا. ڈسپیوٹ کیا ہوا, ایک تھوڑی سی آپس میں اختلاف رائے ہو گئی. کس بات پہ؟ کہ جو اسامہ ابن زید تھے, اسامہ ابن زید تھے, وہ ان کی آرمی کے متعلق. ٹھہرے میں آپ کو تھوڑا سا بریفلی یاد دلا دوں, جب ہم لوگ سیرہ آف دا پروفٹ پڑھی تھی, سیرت النبی پڑھی تھی, اس میں کیا تھا. جب تک ہم اس کو یاد نہیں کریں گے ہم اس کا کنیکشن نہیں کر سکیں گے حضرت ابوبکر کے زمانے کے ساتھ, کیونکہ ہر چیز اس سے کنیکٹڈ ہے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم وصال کی وفات ہو گئی, وفات پا گئے, تو اس کے بعد فوراً یہ سب چیزیں آئیں. تو جو ایسٹرن رومن امپائر تھا, جس کو کہتے ہیں نا بازنطین, انگلش میں بیزینشیم کہتے ہیں, وہ بیزینشیم یا بازنطین جو تھا, وہ جو تھا رومن امپائر جو تھا, وہ انہوں نے عربیہ کا, عرب کا جو ہے ناردرن ریجن کو آکوپائی کیا ہوا تھا. ایسٹرن آف روم تھا, امپائر تھا, اور انہوں نے ناردرن ریجن آف عربیہ کو آکوپائی کیا ہوا تھا. وہاں کے جو گورنرز ہوا کرتے تھے ان کو جو رومی تھے یعنی رومنز تھے وہ خود اپوائنٹ کرتے تھے, اور فلی ان کے کنٹرول میں تھا. وہ علاقہ عرب کا تھا لیکن اس پہ رومیوں نے قبضہ کیا ہوا تھا, ٹھیک ہے نا. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ یہ رومی امپائر جو ہے یہ بڑھتی جائے گی اگر, تو یہ مسلمانوں کے لیے ایونچولی یہ ایک خطرہ ہوگا, ایک تھریٹ ہوگا مسلم کمیونٹی کے لیے. تو انہوں نے اس وقت جو ایمپرر آف روم تھا, اس کا نام کیا تھا, ہیراکلیس, جس کو اردو میں یا عربک میں ہرقل کہتے ہیں, ہرقل. تو ہرقل کو انہوں نے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں جب وہ حیات تھے, انہوں نے یہ ایک خط لکھا. اور انہوں نے کیا خط لکھا, کچھ خط لکھا لیکن اس میں انہوں نے ان کو دعوت دی, ٹھیک ہے نا, اسلام کی دعوت دی انہوں نے. لیکن ہرقل نے بہت کلیئرلی اس کو ریفیوز کر دیا کہ ہم آپ کی دعوت اسلام کو بھی نہیں قبول کریں گے, اور رومنز میں, رومیوں میں اور مسلمانوں میں کوئی الائنس بھی نہیں ہوگی, کوئی ان میں اتحاد نہیں ہوگا, کوئی الائنس نہیں ہوگی. یہ سب تو ہو گیا. اب 8 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کیا کیا کہ انہوں نے ایک آرمی بھیجی. انہوں نے ناردرن عربیہ میں, یہی جہاں پر رومی تھے, لیکن اس سے تھوڑا پہلے انہوں نے ایک جگہ پہ بھیجی, جس کی وجہ سے, اور اس کا ان کے لیڈر کون تھے, زید ابن حارثہ. آپ کو یاد ہے زید ابن حارثہ کون تھے؟ ہم نے سیرہ میں پڑھا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو, یہ وہ سلیو تھے جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اڈاپٹ کیا تھا, ٹھیک ہے, اپنے بیٹے کی طرح ان کو اڈاپٹ کیا تھا. لیکن جب حکم آ گیا کہ اڈاپٹڈ بیٹا جو ہے وہ سگا بیٹا, لوگ تو ان کو زید بن محمد کہنے لگے تھے نا, لیکن جب لوگوں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا, قرآن میں آ گیا کہ وہ اپنا بیٹا نہیں ہوتا ہے, تو یہ نام ہٹا دیا ان کے ساتھ سے. یہ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ ان کے والدین ان کو لینے کے لیے آئے تھے لیکن وہ نہیں, اپنے والد کے ساتھ نہیں گئے وہ. تو بہرحال اب میں سیرہ کی کلاس کو نہیں ریپیٹ کروں گی. تو آپ کو یاد ہے کہ زید ابن حارثہ تھے, ان کو لیڈر بنا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیٹل پہ بھیجا تھا جہاں بیٹل آف موتا کہلاتا ہے, بیٹل آف موتا, ٹھیک ہے. اس موتا کے بیٹل میں زید ابن حارثہ شہید ہو گئے تھے. تو وہ شہید ہو گئے تھے, اور یہ کس وقت کی بات تھی, 8 ہجری کی بات تھی. تو 9 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود گئے, خود ایک آرمی لے کے گئے. یہ بھی ہم نے پڑھا تھا غزوہ تبوک کے بارے میں, یاد ہے آپ کو, سیرہ میں ہم نے پڑھا تھا غزوہ تبوک کے بارے میں, جہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت بڑی آرمی لے کے وہاں پہنچے, لیکن وہاں پر رومی آئے ہی نہیں. ان کو پتا چل گیا کہ بہت بڑی آرمی ہے, they didn't show up, وہ بس پیچھے ہی رہ گئے. تو اس کی وجہ سے مطلب ان کی سمجھ لیں ایک جیت ہو گئی. یہ 9 ہجری کی بات تھی. پھر 11 ہجری میں یہ ہوا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے انہوں نے, صرف ابھی 2 دن باقی تھے ان کی وفات میں, انہوں نے ایک آرمی دوبارہ سے انہوں نے بنائی, اور انہوں نے ان کو بھیجا اس علاقے میں جو کہ پیلسٹائن کے بارڈرز تھے, اس پیلسٹائن کے بارڈرز پہ جو کہ بازنطینیوں نے قبضہ کیا ہوا تھا, وہاں پر بھیجا. اور اس میں انہوں نے کس کو بنایا, اب یہ جو ڈسپیوٹ کی بات آئی نا, اس کے لیے میں نے ہسٹری دی تاکہ آپ کو پتا چلے. انہوں نے کس کو وہاں پر کمانڈر بنایا, انہوں نے زید ابن حارثہ کے بیٹے اسامہ ابن زید کو بنایا. اوکے, سمجھ میں آ گئی کہ وہ زید ابن حارث کے بیٹے اسامہ ابن زید کو
انہوں نے کمانڈر آف دی آرمی بنا کے وہاں پر بھیجا رومیوں کے پاس. اب کچھ لوگ اس سے ناراض بھی تھے. کیوں ناراض تھے؟ بیسیکلی 2 ریزنز تھے. ایک ریزن یہ تھا کہ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت صرف 17 سال کے تھے. 17 سال کے تھے. تو وہ کہتے تھے کہ یہ تو ان ایکسپیرینس جنرل ہے, تو اس کو کیا ایکسپیرینس ہے, کیا تجربہ ہے کہ آپ نے ان کو اتنی بڑی فوج کا کمانڈر بنا کے بھیج دیا. لیکن اصل ان کا مطلب کیا تھا؟ سیکنڈ جو ریزن تھا, پروبیبلی یہی فرسٹ تھا, کہ یہ جو ہیں ایک غلام کے بیٹے ہیں. یعنی کہ جب یہ آئے تھے زید بن حارثہ جب آئے تھے تو یہ بھی غلاموں کے بیٹے تھے نا, اور یہ غلام ہو کے آئے تھے, تو یہ فارمر سلیوز جو تھے ان کے بیٹے تھے اور یہ ان کے بیٹے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا, یہ ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی بات ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ناراض ہوئے. انہوں نے کہا کہ اگر آپ اس اسامہ ابن زید کی لیڈرشپ پہ, اس کی قیادت پہ اگر آپ لوگ کرٹیسائز کرتے ہو, تنقید کرتے ہو, تو آپ یاد رکھیں کہ آپ نے ان کے ابا کو بھی پہلے کرٹیسائز کیا تھا. آپ لوگوں نے زید بن حارث کو بھی کرٹیسائز کیا تھا, تنقید کی تھی. لیکن پھر کہتا ہے سویر بائی اللہ, یہ عربوں کی ہے نا عادت, واللہ آئی سویر بائی اللہ, انہوں نے کہا اور اچھی طرح. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قسم کھائی ہے کہ یہ کوالیفائڈ تھا لیڈ کرنے کے لیے, وہ کوالیفائڈ ہے لیڈ کرنے کے لیے, اور وہ مجھے سب سے زیادہ عزیز ہے اس وقت, کیونکہ یہ اس کا بیٹا ہے جو مجھے بہت زیادہ عزیز تھا. میں انگلش میں پڑھ کے سنا دیتی ہوں تاکہ بالکل کلیئر ہو جائے. I swear by Allah, he was qualified to lead and he was one of the dearest of people to me, and this one is one of the dearest of people to me after him. یہ بخاری میں ہے کہ یعنی مجھے زید ابن حارثہ مجھے بہت ڈیئر تھے, اور یہ ان کے بعد ان کا بیٹا یہ بھی مجھے بہت زیادہ ڈیئر ہے. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ جب اسامہ ابن زید چلے گئے, مدینہ سے چلے گئے, روانہ ہو گئے, کہاں جانے کے لیے؟ پیلسٹائن کی طرف جانے کے لیے. ان کو راستے میں پتا چلا, کیونکہ یہ 2 دن پہلے تھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 2 دن پہلے انہوں نے آرمی کو روانہ کیا. اب ان کو راستے میں جیسے تھے, ان کو تھوڑی دور گئے تو ان کو پتا چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ بیمار ہیں, تو انہوں نے وہیں پر پڑاؤ ڈال دیا, وہیں پر کیمپ کر لیا, پڑاؤ ڈال دیا. کچھ سولجر جو ہیں وہ واپس آئے مدینہ دیکھنے کے لیے کہ کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا. اور کچھ سولجرز وہیں پر رہے. لیکن جیسے ہی ان کو یہ نیوز ملی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں, تو ہر طرف جہاں پر جو لوگ ابھی خود نہیں تھے, خوش نہیں تھے, یا جو لوگ ابھی نئے اسلام میں تھے, یا جو لوگ ابھی کوئی بھی ریزن ہو سکتی ہے, پولیٹیکل ہو سکتی ہے, ان کی ریلیجس ہو سکتی ہے, ان کی کوئی بھی ریزن تھی جس کی وجہ سے ادھر ریبیلین سٹارٹ ہو گئی. ریبیلین یعنی بغاوت سٹارٹ ہو گئی. تو یہ نیوز بھی کنفرم ہو گئی کہ ابھی لوگ بغاوت پہ اتر آئے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے, انہوں نے, وہ تیار تھے, انہوں نے کہا جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا, جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, میں بھی ان کو بھیج رہا ہوں بس. اب کچھ کمپینینز تھے, کچھ نہیں کافی کمپینینز تھے, کافی صحابہ تھے جنہوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ایڈوائس دیا, یہ سنسیئر نصیحت دی ان کو کہ دیکھیں مدینہ میں اس وقت ریبیلین ہو رہا ہے, مدینہ کے ارد گرد خاص کر, اور عربیہ میں اور باقی عربیہ میں بھی لوگ بغاوت پہ اتر رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیتھ ہو چکی ہے, ابھی لوگ بغاوت پہ آ رہے ہیں, تو بہت خطرناک ہوگا اگر آپ اسامہ ابن زید کو پوری آرمی کے ساتھ بھجوا دیں گے اور کہیں, اور یہ ایسا آپ نہ کریں. لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں, اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آرڈر دے دیا تھا, اگر انہوں نے بھجوا دیا تھا ان کو, یہ چل پڑے تھے, میں اب اس کے اگینسٹ نہیں جا سکتا ہوں. جو انہوں نے کیا میں اس کو پورا کر کے رہوں گا انشاءاللہ. اب دوسرے جو کمپینینز تھے, یعنی کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اور خود اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے بھی ایکسپلین کرنے کی کوشش کی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ دیکھیں اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے, اس وقت کی حکمت عملی ڈیفرنٹ تھی. اب جو ہے سرکمسٹانسز چینج ہو گئے, حالات چینج ہو گئے, اب ہمیں ڈیفرنٹ حکمت عملی کو اختیار کرنا چاہیے, اس کے تحت ہمیں ابھی نہیں بھیجنا چاہیے. خود اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کہا, اور عمر رضی اللہ تعالیٰ, 2 اتنے جو امپورٹنٹ تھے انہوں نے بھی کہا. لیکن جیسے ہی انہوں نے کہا تو بھی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے انہوں نے کہا کہ نہیں, مجھے پتا ہے کہ ارد گرد بہت ریبیلین ہے, ارد گرد لوگ اپنے آپ کو پروفٹ بھی کلیم کرتے جا رہے ہیں, لیکن میں نہیں مانوں گا. ایک کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسٹارٹ کیا تھا, میں اس کو نہیں روک سکتا. مطلب یہ کہ وہ
टस से मस भी ना हुए, उन्होंने कहा मैंने तो भेजना ही भेजना है। और जब बहुत ज्यादा प्रेशर उनके ऊपर पड़ा तो अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा इसके लिए अब शूरा की जरूरत है, क्योंकि आपको पता है कि वो नहीं लोग थे कि जो कहते थे बस मैंने कह दिया तो ये होना चाहिए। वो इसलिए कर रहे थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेज दिया था, तो वो इसलिए भेजना चाह रहे थे, अपने कोई उनकी जाती इसमें कोई फायदा नहीं था। तो उन्होंने एक लंबी सी शूरा की मीटिंग होल्ड की, काफी डिस्कशंस हुई, सब कुछ हुआ। उसके बाद भी हजरत अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन्हु जो थे वो अपनी बात पर अटल रहे। उन्होंने जब मीटिंग खत्म की, उन्होंने दोबारा से एक मीटिंग बुलाई, एक सेकंड शूरा की मीटिंग हुई, और उस मीटिंग के बाद उन्होंने अनाउंस किया कि नहीं, अगर मैं सिर्फ अकेला भी रह जाऊं इस सिटी में यानी मदीना में, तो फिर भी मैं इस फौज को जरूर भेजूंगा जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भेज चुके थे, मैं इसको वापस नहीं बुलाऊंगा, तो मैं इसको भेजूंगा। तो ये डिसीजन अब फाइनल हो गया, यानी हतमी डिसीजन हो गया। अब उनको खुद को भी पता था, खुद हजरत अबू बकर को ये भी पता था कि इवन उसामा रदी अल्लाह ताला अन्हु के जो आर्मी में लोग हैं वो खुद भी उसामा रदी अल्लाह ताला अन्हु से खुश नहीं है। उनको या तो यही था कि ये बहुत यंग है, हम उनसे बड़े हैं और हम आजाद हैं, और ये स्लेव की औलाद है, ठीक है, ये भी था, उनको ये भी डर था। तो कुछ अंसार के लोग थे जिन्होंने हजरत अबू बकर को ये मैसेज भेजा कि किसी बड़े को भेज दीजिए, इनसे कोई बड़ा हो उसामा से, उनको लीडर बना दीजिए, और कोई बाइज्जत हो, ज्यादा नोबल हो। जब ये बात बोली ना, बड़े का तो ठीक था, लेकिन जब नोबल की बात की, बाइज्जत की बात की, तो अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन्हु इतने गुस्से हो गए, इतने गुस्से हो गए। उन्होंने ये कहा कि जब अल्लाह के रसूल ने इनको अपॉइंट किया था और आप मुझे ये कह रहे हैं कि मैं इनको डिसमिस कर दूं, बहुत गुस्से हो गए। फिर उन्होंने क्या किया, नॉट सिर्फ के जुबानी बोल दिया, पर्सनली वो खुद अपने पैरों पे चल के, कदम पे चल के, किसी घोड़े पे नहीं, किसी ऊंट पे नहीं, और जो मदीना के बाहर जो कैंप था, मिलिट्री कैंप मदीना के बाहर, इन लोगों का उसामा रदी अल्लाह ताला अन्हु का जो कैंप था, वहां तक पहुंचे, वॉक करके गए और देखा कि उसामा रदी अल्लाह ताला अन्हु जो है वो अभी घोड़े पे हैं। अब ये भी वाक्य सुने ना, एक एक वाक्य सुनने वाला है कि उसामा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने, ये खुद वो घोड़े पे हैं और ये खलीफा जो है उनके साथ पैदल चल रहे हैं। उसामा रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि ओ अल्लाह के जो आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद के जो आप खलीफा हैं, वल्लाही या तो आप मेरे घोड़े पे आ जाएं और या तो मैं अपने घोड़े से उतरता हूं ताकि मैं आपके साथ चल सकूं। देखिए, वो कमांडर हैं, वो लीडर हैं, इस वक्त वो स्लेव हैं, जो भी हैं, छोटे भी हैं, वो घोड़े पे हैं। उनको अच्छा नहीं लग रहा है कि खलीफा जो है वो जमीन पे है और मैं ऊपर हूँ। तो उन्होंने ये कहा कि प्लीज मुझे इजाजत दें कि मैं या तो मैं उतर जाऊं और या तो आप मेरे घोड़े पे आ जाएं। हजरत अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने क्या किया, उनको उतार के घोड़े पे चढ़ गए? नहीं, उन्होंने कहा वल्लाही आप नहीं उतरेंगे, और वल्लाही दोनों चीजों में कहा कि मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, ना आप उतरेंगे और ना मैं चढ़ूंगा। क्या इसमें क्या गलत बात है कि अगर मैं अल्लाह की राह में निकला हूं तो मेरे पैर भी मट्टी से कवर हो जाए, डस्टी हो जाए, ये अल्लाह का रास्ता है और थोड़ी देर के लिए मैं आया हूँ। उसके बाद उन्होंने उसामा रदी अल्लाह ताला अन्हु से एक और बात कही, ये भी कहने की बात है, सुनने की बात है, याद रखने की बात है, कि उन्होंने कहा, जो कि उसामा उस वक्त जो कमांडर थे, उनसे इजाजत ली कि क्या मैं उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु को अपने पास रख सकता हूँ? उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु को अगर मैं अपने पास रख लूं मदीना में, ताकि वो मेरी मदद कर सकें और मुझे मशवरा दे सकें, क्योंकि खिलाफत आसान काम नहीं है, वो मेरे पास रहें। देखिए, वो खलीफा है और वो 60 ईयर्स से ऊंचे हैं, ज्यादा हैं, ऊंचे नहीं, बड़े हैं, मतलब 61 के तो थे जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो 61 थे वो उस वक्त, और वो खलीफा भी हैं। क्या उनको जरूरत थी कि वो उसामा से इजाजत लें? नहीं, उनको कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन उन्होंने क्यों किया? वो चाहते थे कि बाकी लोग भी ये इस एग्जाम्पल को फॉलो करें कि जब एक कमांडर आपका है, एक लीडर आपका है, क्योंकि उनको पता था ना कि लोग आपस में डिवाइड हो गए, कुछ लोग उनको लीडर मानना चाहते हैं, कुछ लोग नहीं मानना चाहते हैं उसामा रदी अल्लाह ताला अन्हु को। तो उन्होंने कहा कि ये आप लीडर हैं, आप कमांडर हैं, आपकी इजाजत उन्होंने ली ताकि बाकी लोग जो हैं वो लोग भी इसको फॉलो करें और कमांडर की इजाजत के बगैर कोई काम ना करें। उसामा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने, जाहिर है कि वो
چھوٹے ہیں ابھی 17 سال کے ہیں, انہوں نے کہا میری طرف سے اجازت ہے. ان کو بھی اجازت دینی پڑی کیونکہ خلیفہ مانگ رہے ہیں, اور انہوں نے ان سب لوگوں کے لیے وہ جو ڈاؤٹس تھے لوگوں کے دلوں میں وہ ہٹا دیا, کیونکہ اب ان کو پتہ چل گیا کہ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا پوزیشن ہے, کیا حیثیت ہے ایز اے کمانڈر, ایز اے لیڈر, سب نے ان کو فالو کرنا ہے. اب یہ دیکھیں کہ اگر وہ ایک اور لمبی چوڑی سپیچ دے دیتے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ یہ بات سنیں, آپ یہ کریں, آپ وہ کریں, اور یہ آپ کا کمانڈر ہے, کیا وہ زیادہ اثر انداز ہوتا یا کہ یہ جو انہوں نے خود یہ حرکت کی ہے, جسچر کیا کہ انہوں نے خود ان سے اجازت لی. اچھا اب کیا ہوا, یہ آرمی جو ہے اب یہ جا رہی ہے, اسامہ ابن زید کی جو اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ابھی آرمی جا رہی ہے, تو اب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کچھ انسٹرکشنز دیے, کچھ ہدایات دی ان کو, اور وہ بھی ایک ایسی ہدایات تھی کہ جو آج تک تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی ہے. ایک سٹینڈرڈ ایسا سیٹ کیا کہ جس کی آج تک تاریخ میں کبھی کسی نے ریپیٹ نہیں کی. انہوں نے یہ کہا کہ آپ ڈو ناٹ بی ٹریچرس, غداری نہیں کرنا, غداری نہیں کرنا. ڈو ناٹ اسٹیل فرام دا اسپوائلس آف وار, آپ مال غنیمت میں سے کوئی چیز بھی نکالنا نہیں, چوری نہیں کرنا, اسٹیل کا لفظ ہے, چوری نہیں کرنا. ڈو ناٹ ڈیسیو, کسی کو دھوکہ نہیں دینا, دشمن کو بھی, یعنی کہ ایسے ہوتا ہے کہ ایسا بڑا دھوکہ نہیں دینا, جو آپ کی ملٹری اسٹریٹجیز ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں, لیکن اس کے علاوہ آپ کسی کو بھی دھوکہ نہیں دینا, اپنے آپ کو بھی, اپنے لوگوں کو بھی, اور کسی کو بھی دھوکہ نہیں دینا. اور ایک اور بہت بڑی بات کی کہ جب آپ کے جو ڈو ناٹ میوٹیلیٹ دا فالن سولجرز, جو سولجرز گر جائیں, جن کی جو مر جائیں, جو مطلب کفار کے جو سولجرز مر جائیں, ان کی لاشوں کو مسخ نہیں کرنا, ان کی لاشوں کو میوٹیلیٹ نہیں کرنا. ایک اور بات انہوں نے کی کہ بچوں کو اور بوڑھوں کو نہیں کل کرنا, ان کو نہیں مارنا, اگر بچے ہیں اور بوڑھے ہیں تو ان کو چھوڑ دینا. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر فروٹ ٹریز ہیں ان کی جگہ پہ, اب یہ ان کی جگہ ہے, ان کے علاقے میں جا رہے ہیں, ان کے علاقے کے لیے ساری چیزیں, ان کے فروٹ ٹریز کو مت کاٹنا. پھر یہ بھی کہا کہ اگر ان کی کوئی بھیڑ بکریاں ہیں, ان کے کوئی اونٹ ہیں, ان کے کوئی گائیں ہیں, ان کو بھی نہیں سلاٹر کرنا, ان کو بھی نہیں ذبح کرنا, انلیس کہ آپ کے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں اور آپ کو کھانے کی ضرورت پڑے تو آپ ان کو سلاٹر کر لیں. اور سب سے جو ان سب سے بڑھ کے جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ اگر کسی if you pass by people in monasteries, یعنی monasteries کا کیا مطلب ہے, جو عبادت گاہ ہیں جس میں لوگ عبادت کر رہے ہیں کسی بھی ریلیجن کے ہوں, اگر وہ لوگ وہاں پر عبادت کر رہے ہیں, انہوں نے اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کیا ہوا ہے, ڈیووٹ کیا ہوا ہے کہ وہ عبادت کرتے رہیں گے, اللہ کی عبادت کر رہے ہیں, تو ان کو علیحدہ چھوڑ دینا, ان کو کچھ نہیں کہنا. اور آپ جب آگے بڑھیں گے تو آپ بڑھیں اللہ کے نام سے, مارچ فورتھ ان دا نیم آف اللہ. یہ آپ دیکھ لیں, یہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انسٹرکشنز ہیں, ہدایات ہیں, گائیڈنس ہے. ایز اے لیڈر, ایز اے خلیفہ, ملٹری لیڈر بھی وہی تھے, پولیٹیکل بھی وہی تھے, ریلیجس بھی وہی تھے, ہر قسم کے لیڈر ایک وہی تھے. اور یہ ان کی کیا کہہ سکتے ہیں, ان کی وزڈم دیکھیں کہ انہوں نے کیسی پیاری باتیں کہی. اس کے بعد نیکسٹ ٹاپک یہ ہے کہ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا, کچھ لوگوں نے, سب نے نہیں. تو یہ اب آپ ذہن میں رکھیں کہ عربیہ میں کتنے لوگ جو مسلمان ہوئے ہیں, جس کو ہم نیو مسلمز اب ہم کہتے ہیں, تو اس وقت وہ نیو مسلمز تھے. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے کوئی تو صرف چند ماہ پہلے ہی مسلمان ہوئے ہوں گے, کوئی چند دن پہلے مسلمان ہوئے ہوں گے. تو ہر قسم کے لوگ تھے وہاں پہ, ٹھیک ہے. فار ایگزامپل یمن کے لوگ اور نجد کے لوگ, یہ جو ہیں وہ سب سے آخر میں اسلام میں داخل ہوئے, سب سے اینڈ میں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سب سے اینڈ میں لاسٹ پیپل تھے جو کہ انٹر ہوئے اسلام کی فولڈ میں. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات میں صحابیوں کا یہ حال ہو گیا کہ کوئی بات نہیں کر سکتا تھا, کوئی بول نہیں سکتا تھا, کوئی سکتے میں آ گیا تھا, اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جیسے بالکل ہی ان کو کنفیوز ہو گئے تھے اور تلوار نکال لی تھی, تو آپ یہ سوچیں کہ جو لوگ نئے مسلمان ہیں, یہ تو پرانے صحابی تھے, جو نئے مسلمان ہیں ان کا کیا حل ہوا ہوگا, وہ بھی تو کنفیوز ہوئے ہوں گے نا, ان کو بھی سمجھ نہیں آ رہی ہوگی کہ اب وہ کیا کریں. تو کچھ ٹرائبز جو ہیں, سیورل ٹرائبز, بلکہ کافی سارے سیورل ٹرائبز جو ہیں, جیسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی انہوں نے اسلام چھوڑ دیا, وہ اسلام سے خارج ہو گئے, مطلب وہ مرتد ہو گئے, ٹھیک ہے نا, وہ مرتد ہو گئے بہت سارے ٹرائبز نے. لیکن ریئلٹی آف دا سچویشن کیا تھی کہ وہ اسلام سے خارج اس طرح سے ہوئے کہ وہ دوبارہ بت پرستی پہ نہیں گئے,
حالانکہ بت پرستی انہوں نے ابھی ابھی چھوڑی تھی، لیکن وہ بت پرستی پہ نہیں گئے، بلکہ انہوں نے اپنا جو اللہ میں ایمان تھا اس کو برقرار رکھا، اور انہوں نے نماز کو کچھ پریکٹسز کو قائم رکھا، جیسے نماز وہ پڑھتے رہے، اللہ میں یقین رکھتے رہے، اللہ پر ایمان رکھتے رہے، لیکن انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ اب آپ کو سمجھ آتی ہے کہ اگر ایک اللہ پہ ایمان لا رہا ہے اور نماز بھی پڑھ رہا ہے لیکن وہ زکوٰۃ دینے سے ریفیوز کرتا ہے، تو وہ کیا ہو گیا؟ وہ اپوسٹیٹ ہو گیا نا، مطلب اس نے کیا کیا؟ وہ مرتد ہو گیا، وہ اسلام کے دائرے سے خارج ہو گیا۔ جب اسلام کی جو بیسک چیزیں ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اگر کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اگر ان میں سے ایک بھی چیز کو آپ چھوڑ دیتے ہیں یا بلیو نہیں کرتے ہیں، ریفیوز کرتے ہیں، ڈینائی کرتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ اسلام کے دائرے سے آپ خارج ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑا ایک سوچنے والی بات ہے یہ بھی۔ تو انہوں نے کیوں زکوٰۃ ریفیوز کیا؟ انہوں نے اس لیے زکوٰۃ ریفیوز کیا، ان کے پاس بھی ریزنز تھے۔ ان کے پاس یہ ریزن تھا کہ زکوٰۃ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کلیکٹ کروایا کرتے تھے اور وہی خود ڈسٹریبیوٹ کرتے تھے۔ وہ تو وہی ہمارے لیڈر تھے، وہی ہمارے نبی تھے، وہی ہمارے پیغمبر تھے، وہی ہمارے سب سے بڑے سردار تھے۔ تو وہ ہمارے لیے، وہ جب ہم سے لیتے تھے زکوٰۃ، تو اس کا ایک مقصد ہوتا تھا کہ وہ خود ڈسٹریبیوٹ کرتے تھے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ جب وہ رہے نہیں تو اب ہم کسی اور کو کیوں یہ اتھارٹی دیں؟ ان کو صرف آبجیکٹ اس چیز پہ تھا، ان کو اعتراض اس چیز پہ تھا، آبجیکٹ نہیں، آبجیکشن اس چیز پہ تھا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کس کو اتھارٹی مانے کہ وہ زکوٰۃ اپنی رسپانسبلٹی میں لے۔ کچھ لوگوں کو یہ تھا کہ اب تو ریلیجن کیا رہا، اب تو یہ ایک پرائیویٹ انٹرپرائز بن جائے گا، مطلب اب جو لیڈرشپ جو تھی، جو سینٹرل تھی، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی، پوری مسلم امہ کے وہ لیڈر تھے، اب تو ایسا نہیں رہے گا۔ اب تو یہ سمجھ لیں کہ یہ ایک نجی معاملہ بن جائے گا، پرائیویٹائزیشن ہو جائے گی، اب تو جس کے ہاتھ میں جائے گا وہ کریں گے۔ اب ان کو اتنا پتا تو نہیں تھا نا کہ خلیفہ جو آئے ہیں، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آئے ہیں، وہ تو ابھی ابھی مسلمان ہوئے تھے، کہ ان کا کیا کردار ہوگا، وہ کس طرح سے کیا کریں گے۔ یہ جو مدینے کے ارد گرد جو لوگ تھے وہ تھے۔ اس سے کیا ہوا کہ ارتداد یا اپوسٹسی جس کو آپ کہہ لیں، وہ بڑھنے لگا۔ اور یہ پہلے بھی ہوا تھا، یہ نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی مرتد نہیں ہوا، یہ بھی نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی لوگ مرتد ہوتے تھے۔ تھوڑی سی ہسٹری میں پھر جاتے ہیں، 9 ہجری کی بات ہے کہ اس کو کہتے تھے، اس 9 ہجری کو کہتے ہیں the year of delegations، یعنی اس کا اردو میں کیا کہیں گے، وفود، یعنی بہت سارے وفد آئے یا وفد گئے، تو وفود کا سال تھا، کیونکہ اس زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت سارے وفود آئے اور انہوں نے آ کے اراؤنڈ عربیہ سے آئے اور انہوں نے آ کے اسلام قبول کیا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ابھی ان کی وہ حیات تھے تب کی بات ہے، 9 ہجری کی بات ہے۔ اس کے بعد جو سال آیا یعنی 10 ہجری میں، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بس بیمار ہوئے، ابھی ان کی بیماری سٹارٹ ہوئی کہ باغی لوگ جو ہیں وہ ایمرج ہونا شروع ہو گئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ تھوڑی سی ڈیلنگ کی تھی، میں آپ کو بتاتی ہوں کون کون جو میجر باغی تھے، کون کون جو ہے انہوں نے وہ نکلے تھے۔ ان میں سے ایک ہے الاسود الانسی۔ الاسود الانسی، انہوں نے یہ کلیم کیا کہ میں پروفٹ ہوں، میں نبی ہوں۔ وہ یمن میں تھے، ٹھیک ہے، یمن میں، یاد رکھیں، اسود الانسی، الاسود الانسی فرام یمن، انہوں نے کلیم کیا کہ میں پروفٹ ہوں۔ اس کے بعد ایک اور ہے جو ہے مسلمہ الکذاب کے نام سے ہم ان کو یاد کرتے ہیں، اب اس وقت صرف مسلمہ کہہ رہی ہوں، مسلمہ جو کہ الیمامہ میں تھے۔ اور تیسرے کون تھے؟ طلیح الاسدی، وہ عراق میں تھے۔ تو یمن میں، یمامہ میں اور عراق میں، یہ 3 لوگ جو ہیں انہوں نے پروفٹ ہوڈ کلیم کی، انہوں نے نبوت کلیم کی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ پہلے 2 جو ہیں وہ زیادہ خطرناک ہیں، یعنی جو یمن والے اور جو یمامہ والے، یعنی اسود الانسی اور مسلمہ، اور ان کو یہ پتا تھا کہ یہ 2 خطرناک ہیں، ان کو پہلے ڈیل کرنا چاہیے۔ اچھا، یہ بھی مزے کی بات دیکھیں، بخاری میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا۔ آپ کو پتا ہے کہ جو نبیوں کے خواب ہوتے ہیں وہ ٹرو ہوتے ہیں۔ ٹرو ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جس طرح سے انہوں نے دیکھا ایگزیکٹلی وہی چیز ہوگی، یعنی اس کی جو تعویل ہے، اس کی جو انٹرپریٹیشن ہے، وہ ٹرو ہوتی تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا، انہوں نے فرمایا، بخاری میں ہے کہ میں سویا ہوا تھا اور میں نے یہ دیکھا کہ مجھے دنیا کے خزانے مجھے ملے ہیں۔ I was given the treasures of the earth، دنیا کے خزانے مجھے ملے ہیں، اور اس کے اندر 2 گولڈ کے بینگلز ہیں، 2 گولڈ کے بینگلز ہیں، اور وہ میرے ہاتھ میں ڈالے گئے۔ There were 2 gold bangles which were put in my hand and I did not like that، اور مجھے وہ 2 بینگلز اچھے نہیں لگے۔
I received revelation. उसके बाद उनको वही मिली कि मैं उनके ऊपर फूंकूं, उन गोल्ड बैंगल्स के ऊपर मैं फूंकूं. तो मैंने किया. ये ख्वाब में ही है, सोते में उन्होंने देखा, ख्वाब था या सोते में देखा, जो कुछ भी नबियों का पता नहीं चलता था, जागते में भी उनको रेवलेशंस आते थे और विजन्स आते थे. तो फिर उन्होंने कहा, जब उन्होंने फूंक मारी दोनों ब्रेसलेट्स के ऊपर, वो दोनों स्कैटर हो गए, बिखर गए, बिखर नहीं गए, बिखर गए और इधर उधर हो गए, वो स्कैटर हो गए बिल्कुल, वो गोल्ड ब्रेसलेट्स खत्म हो गए. तो उन्होंने कहा कि मैंने इन दो ब्रेसलेट जो है, ये जो बैंगल्स हैं, इनको मैंने इस तरह से इंटरप्रेट किया है कि ये दो झूठे लोग हैं जो आके नबूवत क्लेम कर रहे हैं. एक जो है वो यमन में है और एक जो है वो यमामा में है. तो इस ड्रीम की आखिर इंटरप्रिटेशन यही थी कि वो जो दो बैंगल्स थे, उससे पता चल रहा था कि वो जो दो लोग आए हैं नबूवत क्लेम कर रहे हैं, उनका एम क्या था, उनका मकसद क्या था. उनका मकसद दुनियावी था. दुनिया, नबूवत किसको होती है? नबूवत तो आखिरत के लिए होती है, वो तो अल्लाह के लिए होती है, और अल्लाह खुद चूज करते हैं, खुद अपनी मर्जी से कोई नबी नहीं बन सकता. तो ये जो दो बैंगल्स थे, ये पता था कि उनकी जो मकसद है, मकासद है, वो दुनियावी है. और दूसरी चीज उन्होंने कहा कि जब मैंने ये जो इंटरप्रिटेशन उन्होंने की, उन्होंने ये जो मैंने इनको फूंक मारी और ये इजीली चले गए, उसका मतलब है कि ये दो इजीली डिफीट हो जाएंगे, इन दो को इजीली डिस्ट्रॉय कर दिया जा सकता है. तो इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, जब वो फौत हुए, तो उस वक्त बहुत सारे डेलीगेशंस जो हैं, जो बहुत सारे वफूद जो हैं, वो नजद से आए मदीने में, और अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन्हो को कहने लगे कि हम आपके साथ नमाज पढ़ेंगे, लेकिन आप हमें ज़कात एग्जेम्प्ट कर दें. हम नमाज पढ़ेंगे लेकिन ज़कात हमें एग्जेम्प्ट कर दें. और कुछ अरब ट्राइब्स जो हैं, वो ये सोचने लगे कि ज़कात ऐसी है जैसे टैक्स. I mean, ये कलेक्ट होता था और ये एक फोर्स कलेक्ट कर रही है. तो वो ये भूल गए थे, उनकी दिमाग में ये बात नहीं आई, या वो बस याद नहीं करना चाहते थे, या समझना नहीं चाहते थे कि ज़कात किसको जाती है. ज़कात तो हुकूमत को नहीं जाती है. ज़कात किसको जाती है? स्टेट को नहीं जाती है. ये किसको जाती है? डिजर्विंग मुस्तहिकीन को जाती है, नीडी लोगों को जाती है. और ज़कात का क्लियर कुरान में आ गया है कि कौन सी कैटेगरीज है, कौन से रेसिपिएंट्स हैं जिनको ज़कात मिल सकती है, जो डिजर्विंग है. स्टेट को नहीं जाएगी. और ये उसके मतलब कोई उसके कामों में भी नहीं, जो कंस्ट्रक्शन वगैरह, उसमें भी आप नहीं यूज कर सकते हैं, बिल्डिंग पे, रोड्स पे, कोई भी ऐसे कामों में नहीं यूज कर सकते. इट हैज टू गो टू द रेसिपिएंट्स. और ये जिन्होंने ज़कात का मेरा अटेंड किया हुआ है, उनको पता होगा ये सब, मैंने सब कैटेगरीज डिस्कस किए थे. जिन्होंने नहीं अटेंड किया वो एक दफ़ा जाके देख सकते हैं, स्पेशल सेशन ऑन ज़कात. वो उसमें ये सब बातें हैं कि कौन से लोगों को ज़कात हम देना चाहिए, कौन डिजर्विंग है. लेकिन आज भी आपको मालूम है ना कि कुछ लोग, मैं नाम किसी का नहीं लेती हूँ, कि कुछ लोग कहते हैं जो ज़कात और टैक्स को सेम थिंग समझते हैं. मुझे याद है मेरी क्लास में किसी ने ये बोला था और हमने इसको डिस्कस किया था कि ज़कात और टैक्स सेम थिंग नहीं है. ओके, आप टैक्स अलग देंगे, हुकूमत को देंगे, और आप ज़कात किसको देंगे? डिजर्विंग लोगों को देंगे. अच्छा, इसमें क्या हुआ कि अभी ये लोग मांग रहे हैं, ये लोग आए हैं यमन से नजद से आए थे ना ये लोग. तो ये लोग आके ये चीजें कह रहे हैं कि हमारी ज़कात को आप खत्म करें, हम नमाज पढ़ेंगे, ज़कात नहीं देंगे. अब इन हालात को और ज्यादा खराब करने में किसका हाथ था? उन लोगों को जो पावर हंग्री थे, जो दुनियावी उसके लिए, दुनिया में हासिल करने के लिए वो अपने आप को फॉल्स प्रॉफिट्स जाहिर कर रहे थे. उनको एक चांस मिल गया, कहते हैं ना गोल्डन अपॉर्चुनिटी उनको मिल गई. उन्होंने कहा अभी तो सिचुएशन बड़ी गड़बड़ है, हालात ठीक नहीं है, लोग ज़कात के बारे में कह रहे हैं, चले ये ऐसा टाइम है कि हम अपनी जो प्रमोशन है, अपनी जो ये एक तहरीक है, इसको हम जोर से स्टार्ट कर लें. हर तरफ से ये न्यूज आनी शुरू हो गई कि बहुत सारे कुछ लोग हैं जो प्रॉफिटहुड क्लेम कर रहे हैं, कुछ लोग जो हैं वो प्रॉफिटहुड क्लेम कर रहे हैं, नबूवत का दावा कर रहे हैं. आप ये कह लें नबूवत का दावा कर रहे हैं, और वो लोगों को अपने इर्द गिर्द जमा कर रहे हैं. अच्छा, तो अब ज़कात इशू के साथ साथ ये नई इशू भी आ गई कि लोग बहुत जोर और शोर से अब उनको, जो नए लोग जो आए थे, जो क्लेम कर रहे थे, उनको प्रॉफिट मानने लगे. अब जो मुर्तद लोग थे, मुर्तदीन जिनको कहते हैं, वो इन लोगों के साथ मिलने भी लग गए और उन्होंने बगावत भी शुरू कर दी. और फिर साथ साथ वो कहने लगे कि अब हम सिटीज को, ऐसी सिटीज में हम अपना पावर पूरा कर लेंगे ताकि हम अपना जो इस्लाम को हमने छोड़ दिया वो भी हम लोगों में फैलाना शुरू कर देंगे. तो थोड़े अरसे में, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, सिर्फ चंद ऐसी सिटीज रह गई कि जिनमें बिल्कुल फितना नहीं था.
باقی ہر جگہ پہ ایک فتنے کا دور آ گیا. اور کون سی وہ 3 سٹیز تھے مینلی؟ مکہ، مدینہ اور طائف. مکہ، مدینہ اور طائف. آپ کو یاد ہے طائف جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب وہ گئے تھے تو ان کے ساتھ کیا حشر ہوا تھا؟ اب وہی طائف جو مسلمان ہو چکا ہے پوری طرح سے، اب وہ اس میں فتنہ نہیں تھا، وہ لوگ بہت اچھے مسلمان ہو گئے. مکہ، مدینہ اور طائف کے علاوہ باقی جگہوں پہ فتنہ شروع ہو گیا. اب کس قسم کا فتنہ تھا اور کس قسم کی بغاوت تھی، کس قسم کی ریبیلین تھی آپ کہیں تو اس میں 4 قسم کی تھی. ایک وہ جو یہ نہیں ایکنالج کرتے تھے کہ حضرت ابوبکر جو ہیں وہ رائٹ فل اونر ہے. مطلب کچھ لوگ ایسے تھے، میں نے آپ کو بتایا تھا نا، جو کہتے تھے کہ نہیں حضرت ابوبکر جو ہیں وہ رائٹ فل اونر نہیں ہے، اس کے بدلے کسی اور کو ہونا چاہیے تھا. تو وہ اپنی زکوٰۃ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں دے رہے تھے. ایک یہ لوگ تھے جو زکوٰۃ نہیں دے رہے تھے. دوسرے لوگ جو تھے وہ لوگ تھے جو ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ وہ کہتے تھے زکوٰۃ تو صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈیو تھا، اگر ہم ان کو دیتے تھے اور وہ لوگوں میں بانٹتے تھے، اب ہم دوسرے کسی کو کیوں دیں، اب تو یہ پرائیویٹ معاملہ ہو گیا. تو اب وہ کینسل ہو گیا، اب وہ زکوٰۃ رہا ہی نہیں اسلام میں. یہ وہ لوگ تھے جو یہ ازیوم کر رہے تھے. تیسرے لوگ وہ تھے جو کہ فالس پروفٹس کو، جنہوں نے نبوت کی کلیم کیا تھا، ان کے ساتھ وہ لوگ ایفیلیٹڈ ہو گئے تھے، ان کو فالو کر رہے تھے. اب وہ کیا تھے، وہ کس وجہ سے کر رہے تھے؟ یا سیاسی وجہ سے، پولیٹیکل ریزنز کی وجہ سے، یا ٹرائبل ریزنز کی وجہ سے، یعنی یا سیاسی ان کی ایفیلیشن تھی یا قبائلی. اب وہ دین کو نہیں دیکھ رہے تھے، وہ صرف دیکھ رہے تھے کہ ہم نے ان کو فالو کرنا ہے. تو اب وہ کہتے ہیں جب یہ ہمارے نبی ہیں تو اب ہم ان کو سنیں گے، ان نبی کی بات ہم کیوں سنیں. اور کچھ لوگ ایسے تھے، بہت چھوٹا سا گروپ تھا جو کہ بت پرستی پہ واپس چلے گئے تھے، چھوٹا سا گروپ تھا. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جب ہم ایک علاقے کی بات کر رہے ہیں تو اس علاقے کے سارے لوگ نہیں تھے اس میں انکلوڈیڈ. اس علاقے میں کچھ لوگ تھے اور کچھ لوگ نہیں تھے، بلکہ زیادہ تر کیا تھے، لیڈرز تھے اور کچھ قبائل تھے اور کچھ گروپس تھے جنہوں نے دوسروں کے اوپر کنٹرول لے لیا تھا اور انہوں نے پاور گین کر لیا تھا، جس کی وجہ سے وہ یہ سب کچھ کر رہے تھے. اب ایک بات ہے کہ جو خطرہ تھا وہ ہمیں نہیں، جو ان لوگوں کو، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فیل ہو رہا تھا کہ خطرہ جو ہے وہ اندرونی خطرہ بھی ہے فرام ود ان عربیہ، اور باہر کا بھی خطرہ ہے، یعنی پرشینز اور رومنز جو ہیں ان کا بھی خطرہ ہے، وہ فورن خطرہ ہے، فورن تھریٹ ہے. تو وہ بھی ہے، جیسے ہمارے ملکوں کو ابھی اندرونی خدشہ بھی ہوتا ہے کہ یہاں بھی کچھ گڑبڑ ہے، اور پھر باہر کے ملکوں کا بھی ڈر لگتا ہے کہ وہ ہم پہ اٹیک نہ کر لیں. تو اسی طرح وہاں اس وقت بھی 2 قسم کے خطرات تھے. لیکن ان کو یہ معلوم تھا حضرت ابوبکر کو کہ جو ہمارا لوکل خطرہ ہے، جو ود ان عربیہ جو خطرہ ہے، وہ زیادہ ڈینجرس ہے، وہ زیادہ خطرناک ہے امت کو ڈیوائیڈ کرنے میں اور فتنہ پھیلانے میں. اور پرشینز اور رومز ٹھیک ہے، حکومتیں ہیں، بڑی ہیں، امپائرز ہیں، لیکن اتنا زیادہ نہیں ہے جتنا کہ پہلے لوکل کو ہم اکٹھے کر لیں. تو انہوں نے ایک ایمرجنسی میٹنگ کال کی اب حضرت ابوبکر نے، اور انہوں نے کہا کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو بہت سارے جو صحابہ تھے انہوں نے کہا کہ اس وقت ہمیں کوئی سٹینڈ نہیں لینا چاہیے کسی کے بھی اگینسٹ. کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس ایک ریزن تھی. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اسامہ ابن زید کی جو آرمی ہے وہ پوری کی پوری اس وقت ایبسنٹ ہے، وہ پوری کی پوری اس وقت گئی ہوئی ہے محاذ پہ. تو ہم اگر کچھ کریں گے بھی اور وہ اگر ہمیں اٹیک بھی کریں گے تو ہم کیا کریں گے؟ ہم کچھ نہیں کر سکیں گے. لیکن آپ کو پتہ ہے جیسے حضرت ابوبکر جتنے سافٹ تھے، جتنے وہ حلیم تھے، جتنے ان کے کیریکٹر کو بتایا کہ اتنے زیادہ نرم مزاج تھے، جب وہ خلیفہ بن گئے تو کسی چیز سے وہ یہ دیکھتے تھے کہ اس میں امت کا کیا فائدہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، اور اسلام کا کیا حکم ہے، اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے. اس طرح سے وہ اپنی بات پہ اڑے رہتے تھے. تو یہ نہیں کہ وہ ڈھیٹ تھے یا تھے، نعوذ باللہ، ایسے نہیں تھے. وہ کہتے تھے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ فرض ہے. اب اگر زکوٰۃ سے یہ لوگ آج نہ بولیں گے اور اگر ہم ان کو چھوڑ دیں گے تو کل کو زکوٰۃ بالکل ختم ہو جائے گی، اور اسلام کا اہم رکن ہے وہ. تو انہوں نے کہا واللہ اگر مجھے کسی نے اگر اپنی زکوٰۃ روکی، اگر کسی نے اپنی زکوٰۃ کو ہولڈ کیا، ود ہولڈ کیا مجھ سے، اگر وہ ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ بھی ہے، اگر انہوں نے ریفیوز کیا زکوٰۃ دینے سے، میں ان سے لڑوں گا. زکوٰۃ میں نے نکالنی ہے ان لوگوں سے، زکوٰۃ میں معاف نہیں کروں گا. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح زکوٰۃ دی تھی، جس طرح زکوٰۃ لی تھی لوگوں سے، اسی طرح میں بھی اسی کے نقش قدم چلوں گا. تو وہ یہ اپنا فرض سمجھتے تھے، ایک obligation سمجھتے تھے کہ ان چیزوں کو فوراً فکس کریں وداؤٹ اینی ڈیلے. اگر وہ دیر کریں گے تو ایسا نہ ہو کہ ہاتھ سے نکل جائیے. اور وہ یہ بھی نہیں سوچتے تھے کہ میرے پاس پوری ملٹری پاور ہے کہ نہیں ہے، اس وقت یہ کام میں نے کرنا ہے. ان کو یہ لگتا تھا کہ اس کے لیے مجھے اتنی زیادہ ملٹری پاور کی ضرورت نہیں ہے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے. ٹھیک ہے نا.
اب یہ ہے کہ although یہ لوگ نئے تھے اسلام کے لیے, یہ لوگ نیو مسلمس تھے, اور نارملی ہم کو یہی کہا جاتا ہے کہ جب نیو مسلمس ہیں تو ان کے ساتھ آپ نرمی برتیں, کیونکہ وہ ابھی اسلام میں داخل ہوئے ہیں, ان پہ اگر آپ سختی کریں گے تو اسلام چھوڑ کے چلے جائیں گے. ہاں یہ بات صحیح ہے, ان کو ہم نے, جیسے اگر پہلے دن کوئی مسلمان ہوتا ہے تو اس نے حجاب کیوں نہیں پہنا, اس نے حجاب کیوں نہیں پہنا, وہ مسجد آئے گی تو اس کو تنگ کر دیں گے, وہ اسلام چھوڑ کے چلی جائے گی. تو اس لیے اس کے پیچھے نہیں پڑے, اس کو ٹائم دیں. اگر وہ منی اسکرٹس پہنتی تھی, اگر وہ سلیو لیس پہنتی تھی, اب جا کے اس کا آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ حجاب پہنو اپنے پوری, ایک دن میں تو نہیں چینج ہوگی. ہمارے اپنے مسلمان جو مسلمان گھروں میں پیدا ہوئے ہیں, کتنے لوگ ٹھیک سے حجاب لیتے ہیں؟ نہیں لیتے ہیں. تو اس لیے ان کو ٹائم دینا چاہیے. لیکن چونکہ زکوٰۃ کا معاملہ تھا تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ نہیں, یہ مجھے اسٹرکٹ اپروچ لینا پڑے گا. اگر آج زکوٰۃ نکل گیا تو کل پھر کوئی بھی نہیں دے گا زکوٰۃ. وہ کہیں گے بھائی ابوبکر نے تو چھوڑ دیا تھا زکوٰۃ, ان کو کوٹ کریں گے اور پھر سب یہی کریں گے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے اگینسٹ تھے اس کے, لیکن جب ان کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ جو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں اس میں وزن ہے, انہوں نے بھی اگری کر لیا. اب دو بڑے بڑے صحابیوں نے اگری کر لیا, اور ان کی ایک حد اس میں ہے, بخاری میں ہے کہ انہوں نے کہا, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا واللہ جب میں نے یہ ریئلائز کر لیا, جب مجھے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل کھول دیا ہے کہ وہ جا کے زکوٰۃ کے لیے فائٹ کریں, میں سمجھ گیا کہ دس از دا رائٹ ڈیسیژن, میں سمجھ گیا کہ یہی صحیح فیصلہ ہے. یہ بخاری میں ہے. اس کا رزلٹ کیا ہوا کہ تمام جو ریبیلز تھے, جو باغی تھے, وہ ٹیم اپ کر گئے مسلمانوں کے اگینسٹ, اور انہوں نے تیاری شروع کر دی کہ ہم مدینہ پہ حملہ کریں گے. اب جتنے بھی باغی تھے وہ سب اکٹھے ہو گئے. اب آپ سوچیں اب کیا حال ہوگا. مدینہ کو کس پہ لگا دیا؟ ہائی الرٹ پہ, ریڈ الرٹ پہ لگا دیا. اور مدینہ کے لوگوں کو یہ کہا گیا کہ آپ لوگ جو ریزیڈنٹس ہیں وہ لوگ مسجد نبوی میں پناہ لیں. جتنے بھی آپ ریزیڈنٹس ہیں آپ کوشش کریں کہ مسجد نبوی میں پناہ لیں, اور اس کے ارد گرد پورے گارڈز کو لگا دیا, آرمڈ گارڈز کو لگا دیا تاکہ لوگوں کی حفاظت ہو سکے, کیونکہ لوگ تو اب کم ہیں. اچھا, دوسری بات یہ انہوں نے سولجرز کو لگا دیا, بڑے بڑے اسکواڈز کو لگا دیا کہ آپ مدینہ کے باہر جو ہے, مدینہ کے آؤٹ اسکرٹ جو ہیں, وہاں پر آپ پیٹرول کریں اور آپ انٹرنس پہ گارڈ کریں تاکہ لوگوں کو اندر نہیں آنے دیں. اور پھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کیا کہ جو قریب کے جتنے بھی قبائل تھے, مسلمان قبائل تھے, ان سب کو انہوں نے, جو ان کو پتا تھا یہ کمیٹڈ ہیں, یہ فلی کمیٹڈ ہیں اور یہ اسلام میں پوری طرح داخل ہو گئے ہیں اور وہ ہمارے ساتھ ضرور مدد کریں گے, ان کو انہوں نے یہ بھیجا پیغام کہ آپ ہماری مدد کریں, ہمیں آپ کی مدد کی ضرورت ہے, آپ کے سولجر سے بھی اور آپ کے ریسورسز سے بھی. تو کون کون سے وہ تھے قبائل؟ اسلم, غفار, مزینہ, اشجع, جوہینہ اور کعب. یہ جو قبائل تھے یہ اپنے سولجرز کو لے کے, اپنی فوج کو لے کے اور اپنے ریسورس کو لے کے مدینہ پہنچ گئے. یہ سب مدینہ آ گئے. اب یہ جو ہے ان کو, ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ پتا چلا کہ یہ جو اور جو ٹرائبس ہیں جو انہوں نے سب جو اکٹھے کر لیا, وہ کون کون سے ٹرائبس ہیں؟ اس میں عبس, زبیان, کنانہ, بکر, غطفان اور اسد, ان لوگوں نے آپس میں الائنس کر لیے اور وہ مدینہ پہ حملہ کرنے آ رہے ہیں, رات کو آئیں گے. دیکھیں اب اتنا ٹینس ہو گیا ماحول, وہ رات کو حملہ کرنے آنے والے ہیں. ابو بکر نے اوروں کو بلایا ہے کہ سب آ جائیں. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا, انہوں نے ایک چھوٹی سی آرمی خود آرگنائز کی, یہ کیونکہ بڑی آرمی تو نہیں تھی, چھوٹی آرمی کو آرگنائز کیا اور خود ان کے لیڈر بن کے, ان کے قائد بن کے, ان کے کمانڈر بن کے وہ خود آگے نکلے اور انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے کہ وہ مدینے میں داخل ہوں ہم ان کے اوپر اٹیک کر دیں گے. دیکھیں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیٹلز میں حصہ لیتے تھے اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خود بیٹل میں حصہ لے رہے تھے, اور انہوں نے جا کے مدینے کے باہر ایسا فیئرس ان کے ساتھ بیٹل کی, ایسی زبردست ان کے ساتھ بیٹل کی, ایسی لڑائی کی, ایسی جنگ کی ان کے ساتھ کہ وہ جو ریبیلز تھے, وہ جو باغی تھے, وہ ریٹریٹ کر گئے, وہ واپس مڑ گئے سیورل آورز آف فائٹنگ کے بعد. ٹھیک ہے نا. لیکن انہوں نے کیا کیا, چلے تو گئے, پیچھے تو ہٹ گئے, لڑائی تو اس وقت ختم ہو گئی, لیکن لڑائی ختم ہونے کے بعد بھی انہوں نے کیا کیا, ان لوگوں میں دہشت گردی پھیلانی شروع کر دی. They started to terrorize people, دہشت گردی شروع کر دی, and they started killing people.
لوگوں کو قتل کرنا شروع کر دیا. تو اب جو مدینے کے ارد گرد جو لوگ تھے, یعنی گرد و نواح میں جو لوگ تھے, سبربس میں جو لوگ تھے, ان کو انہوں نے ایک تو دہشت گردی شروع کر دی, ایک ان کو قتل کرنا شروع کر دیا. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب واپس پہنچے مدینہ, باہر چلے گئے تھے نا سببس میں, جب وہ واپس پہنچے انہوں نے حلف اٹھا لیا, انہوں نے قسم کھا لی کہ یہ جو جتنے لوگوں کو انہوں نے قتل کیا اس کا بدلہ ہم ضرور لیں گے. اچھا الحمدللہ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو آرمی ہے وہ 40 ڈیز کے اندر اندر واپس آ گئی, ودن 40 ڈیز وہ واپس آ گئی. وہ لوگ جارڈن تک گئے تھے, اردن تک گئے تھے, اور انہوں نے وہاں رومنس کو ڈیفیٹ کر دیا تھا. اب انہوں نے جب رومیوں کو ڈیفیٹ کر دیا, یہ وکٹری, یہ جو ان کی جیت تھی, یہ اتنی بڑی بلیسنگ تھی, کہتے ہیں نا ٹریمینڈس بلیسنگ تھی, ایک بہت بڑی بلیسنگ تھی. کیوں؟ نمبر 1 کہ اس نے یہ امپریشن دیا کہ جو کہ یہ فالس امپریشن تھا, لیکن امپریشن ہو گیا تھرو آؤٹ عربیہ, اور عربیہ کے بعد بھی تمام جتنے بھی لوگ تھے ان پہ یہ امپریشن پڑ گیا کہ دیکھیں مسلمز جو ہیں نا وہ اپنے فورن اینیمیز کے ساتھ ڈیل کر سکتے ہیں, اور اپنے لوکل جو ان کے پاس فتنہ ہے اس کے ساتھ بھی ڈیل کر سکتے ہیں ایٹ دا سیم ٹائم. مطلب یہ تو بہت بڑی چیز ہے نا کہ آپ اپنے عربوں کے اندر جو ڈسینٹ کر رہے ہیں ان کو بھی آپ جو فتنہ پھیلا رہے ہیں ان کے ساتھ بھی ڈیل کریں, اور ساتھ ساتھ وہ اپنے جو بیرونی جو ان کے فورن جو ان کے اینیمیز ہیں ان کے ساتھ بھی ڈیل کر رہے ہیں. اچھا ایک تو یہ کہ لوگوں کو یہ آئی, اس میں رومنز بھی بڑے شاکڈ ہو گئے. رومنز جو تھے وہ یہ کہتے تھے کہ اتنا بولڈ سٹیپ, ابھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو کچھ عرصہ گزرا ہے, اور یہ مسلمان اتنے منظم ہو گئے کہ ان لوگوں کی شوق میں ہونا چاہیے تھا, اور ابھی سے یہ لوگ اتنے آرگنائز ہو گئے کہ انہوں نے لوگوں کو ڈیفیٹ کرنا شروع کر دیا. تو رومنز بھی بڑے حیران تھے. جو نارتھ میں جو عربس تھے ان کے اوپر کیا ہوا, وہ ان کے اوپر تو میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ رومنز نے ان کو آکوپائی کیا ہوا تھا اور ان کے اوپر اپنا قبضہ جمایا ہوا تھا, اپنا گورنر بھی رکھا ہوا تھا, بیزنطینی حکومت کے اندر تھے نا وہ لوگ. تو ان لوگوں کے دماغ میں بھی یہ آ گئی, اب بات بیٹھ گئی کہ ہم رومن سے اتنا ڈرتے ہیں, لیکن ہمارے اپنے جو لوگ ہیں وہ ماشاءاللہ اس قابل ہیں کہ ہم رومن سے نہ ڈریں. تو اس طرح جو ہے پرشینز اور رومنز دونوں جو ہیں وہ اس بات سے انہوں نے کہا کہ اب ہم اٹیمپٹ کرنے کے لیے کہ ہم مدینہ پہ ہم چڑھائی کریں, حملہ کریں, اس کو تھوڑا سوچ سمجھ کے کریں گے. بیفور وی ڈو اینی تھنگ وہ تھوڑا ہیزیٹیٹ کرنے لگے, اور انہوں نے کہا ہم سوچ سمجھ کے قدم اٹھائیں گے. اسی طرح جو اپوسٹیٹ تھے, جو کہ غدار تھے, جو کہ ریبیل کر رہے تھے, جو کہ مرتد ہو گئے تھے, ان کے دلوں میں بھی خوف بیٹھ گیا. اچھا اور ان سب چیزوں کے علاوہ ایک بات اور ہو گئی, کیونکہ جب رومنز پہ ان کی جیت ہوئی, ان کی فتح کیا انہوں نے رومیوں کو, تو اس وقت جو ان کو مال غنیمت بہت سارا ملا جو کہ بیٹل میں لوگ چھوڑ کے چلے گئے تھے, وہ مسلمانوں کے پاس آ گیا. تو مسلمانوں کی سیاسی لیڈرشپ بھی اونچی ہو گئی, اور ریلیجسلی بھی زکوٰۃ کا مسئلہ بھی آلموسٹ حل ہو گیا, اور جو ان کی اکنامک کنڈیشن تھی, جو ان کی معاشی حالت تھی, وہ بھی بہتر ہو گئی. تو الحمدللہ اس ایک جنگ کی وجہ سے, جو کہ کرنا تھا کہ نہیں کرنا تھا, بہت اس پہ میٹنگز ہوئی, سب کچھ ہوئی, لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور اندیشی دیکھیں, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنے کا دیکھیں کس طرح انہوں نے اطاعت کی کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آدمی بھیجیے تو میں بھیجوں گا. اور اس طرح جب ان کی جیت ہو گئی تو اتنے سارے بلیسنگز ہو گئے, ان کی دھاک بیٹھ گئی, لوگوں کو پتہ چل گیا کہ مسلمان ماشاءاللہ مضبوط ہیں, کمزور نہیں ہیں. ٹھیک ہے, میرا خیال ہے یہاں سے اب ہم روکتے ہیں تاکہ جو کویسچنس ہیں, ہمارے پاس 9 منٹس رہ گئے ہیں, تو میں ادھر اس کو بند کرتی ہوں, اور آپ لوگوں کے سوال ہیں تو مجھ سے پوچھیں. کویسچنس؟ ناہید, صبیحہ, عطیہ, زینت, ارشادہ, مصباح, کوئی سوال نہیں ہے؟ نہیں, جزاک اللہ. سمجھ آ گئی سب؟ اچھا لگ رہا ہے؟ جی بہت اچھا ہے نا. اور کسی کو کوئی سوال, کوئی کامنٹ؟ ارشادہ آپ کو اچھا لگ رہا ہے؟ آپ کا شاید میوٹ ہوگا, آپ کی آواز مجھے نہیں آ رہی ہے, آپ کو اپنا مائک کو ان میوٹ کرنا پڑے گا. صبیحہ آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ الحمدللہ فیلنگ بیٹر ناؤ کمپلیٹلی؟ ارشادہ آنٹی بات کر رہی ہیں. اور عطیہ, زینت؟
مصباح آپ ہیں کیا؟ السلام علیکم آنٹی. الحمدللہ it was good. الحمدللہ learning a lot ہاں. میں خود thank you so much. اور مصباح آپ سن رہی ہیں یا آپ ویسے ہی بس آئی پیڈ آن کر کے چلی گئی ہیں؟ مصباح میسج سن رہی ہوں میں. ماشاء اللہ ماشاء جزاک اللہ خیرن. وہ میں لکھ کے دے رہی تھی کہ میں وہ ڈسٹرب نہیں کروں اتنے لوگ ہیں. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. بہت اچھا لگ رہا ہے اور آپ کی the way you explain کہ آپ وہ پیچھے ریپیٹ کر دیتی ہیں تو that gives me connection کیونکہ میں آؤٹ تھی بالکل اور اتنا اچھا لگ رہا ہے. سن لیجیے گا مصباح پہلا والا سن لیجیے گا بہت امپورٹنٹ. بہت اچھا. نہیں وہ سن لیا میں نے لیکن وہ جو جیسے ہوتا ہے نا سیرہ کی بات اب یہ ریپیٹ. جی وہ میں کوشش کرتی ہوں مجھے خود جو یاد ہے وہ میں بول دوں جو بھول جاتی ہوں. دیٹ از ریئلی نائس کہ وہ آپ پورا نا ریکال کر دیتی ہیں پورا چھوٹے سے اس میں. سو الحمدللہ بہت اچھا لگا. اور یہ کہ اٹ گیوز می لٹل بٹ جو مجھے فیل ہوتا ہے جیسے آپ نے چھوٹے چھوٹی چیزیں دی نا لیڈ کرنے کے لیے اس کے لیے تو مجھے ایسا لگتا ہے اگر اس طرح کی چیز سنتے رہیں تو ہم اپنے گھر میں بھی اور جہاں بھی جائیں ہم وہی گیسچر کر لیں بجائے کہ اس کو بول دیں بچے دیکھ لیں وہ دیکھ لیں جاب پہ کوئی دیکھ لے. تو یہ بھی اچھا ہوتا ہے کہ کوئی ہمیں نا یعنی آپ کی کلاس gives me that heads up کہ آج پورا دن کرنا کیا ہے. الحمدللہ الحمدللہ. زینت are you there or it's just your iPad? No, I'm here. Alhamdulillah, alhamdulillah. How are you doing? I'm good. Just busy with the baby, you know. How was your trip? It was good. Kind of scary because not a lot of social distance there. Yeah. So آپ Houston گئے تھے؟ جی Houston گئی تھی. Oh my God. Houston تو بہت ہی خراب ہو گیا. Houston تو like it could be one of the news میں آئے could be one of the worst. Yeah, you know, actually when I got there it wasn't so bad, but as I was there I was hearing news that it's getting worse, so kind of got scared. But you know, we do what we can, you know. میرے in-laws وہاں پر ہیں. الحمدللہ آپ لوگ خیر سے واپس آ گئے. اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.